نحمد ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير اللهم اجعلنا من الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر اللهم ثبتنا عند الموت بلا إله إلا الله آمين يا رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمدللہ ثم الحمدللہ. آج ہم ایک بار پھر اس جگہ پر موجود ہیں اللہ تعالیٰ کے اس کلام کو سننے اور سمجھنے کے لیے، اور اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس میں سے صرف خیر ہی خیر حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ یہ وہ کلام ہے جس سے خیر بھی ملتی ہے اور شر بھی ملتا ہے. اور اسی لیے جب ہم تعوذ پڑھتے ہیں تو تعوذ پڑھنے کا جو بنیادی مقصد ہوتا ہے وہ ہوتا ہی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی پناہ میں اپنے آپ کو پورے کا پورا لے کے آتے ہیں، کیونکہ شیطان جو کہ ہمیشہ سے کھڑا ہے اور ہم اس سے واقف بھی تھے. ایسا نہیں ہے کہ دنیا میں آنے کے بعد ہم اس سے واقف ہوئے، ہم اس سے پہلے مل چکے ہیں جب یہ تمام سلسلہ ہوا تھا، اور جب اللہ تعالیٰ نے تمام ارواح کے اندر وعدے بھی لیے تھے اور سارا معاملہ ہوا تھا، اس وقت ہم سب وہیں موجود تھے اور ہم سب جانتے تھے، اور اس بات کا ذکر بھی آئے گا آگے اس پہ. تو وہ ہمیں ہمیشہ اس جگہ پہ لے جاتا ہے جس جگہ کو اس نے وعدہ کیا تھا. ایک وعدہ اس کا بھی تھا کہ اس نے ہمیشہ کہا کہ میں لوگوں کو گمراہ کروں گا، میں ان کو جو اصل ہدف ہے اس سے ہٹاؤں گا. اور اسی طرح سے کہ اللہ نے بھی وعدہ کیا ہے کہ جو میرے اپنے بندے ہوں گے، جو میرے غلام ہوں گے، ان پہ کبھی بھی تیرا کوئی اثر نہیں ہو سکے. تو بس اب ہماری زندگی کا فیصلہ ہمارا یہ ہونا چاہیے کہ ہم کس کے ساتھ ہیں، ہم کس پارٹی کے ساتھ ہیں. ہم اللہ کی پارٹی کے ساتھ ہیں، حزب اللہ ہیں، یا ہم شیطان کی پارٹی کے ساتھ ہیں. یہی ایک جنگ ہے جو ہمیشہ سے چلی آ رہی ہے اور یہی ہوتی رہے گی. اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو ایک ایسی مخلوق بنایا ہے جو کہ سوچ اور سمجھ اور فکر رکھتا ہے. سورہ یاسین اب تک جو ہم نے پڑھی ہے، اگر آپ اس کو مطالعہ کریں، غور کریں، جو کچھ اب تک پڑھا ہے اس میں ایک ہی چیز کے اوپر فوکس ہے. اللہ تعالیٰ بار بار ہم سے کہتا ہے کہ تم یہ دیکھتے نہیں ہو کہ کس طرح سے ہم زندہ کو مردہ کو زندہ کرتے ہیں، مردہ زمین میں کے اوپر جب پانی برستا ہے تو پھر اس کو کس طرح سے ہم اس میں سے زندگی اس میں سے لے کے آتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سے کہتا ہے یہ جو زمین، یہ سورج، یہ چاند، یہ ساری چیزوں کو دیکھتے ہو، تم اس سے نظر نہیں آتا، تم اس میں غور و فکر نہیں کرتے، تمہارے لیے اس میں ہر قدم پہ نشانیاں موجود ہیں. لیکن انسان چونکہ وہ عجلت میں رہتا ہے، جتنے بھی اوصاف اگر آپ قرآن مجید میں انسان کے حوالے سے دیکھیں تو وہ ہمیشہ بہت ہی ویک ہی ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ کان انسان ضعیفا، بہت کمزور پیدا کیا گیا ہے. پھر کہیں اللہ نے کہا بہت جھگڑالو ہے، تو کہیں کہا کہ وہ بہت بحث کرتا ہے، شور شرابہ کرتا ہے، جدال کرتا ہے. لیکن ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر، جو اس سے پہلے بھی میں نے آپ سے کہا تھا کہ خالی یہ مٹی کا ایک جسم نہیں ہے، اس میں دو بنیادی چیزیں موجود ہیں. ایک تو اس کے اندر بیلنس موجود ہے اور دوسرا اس کے اندر روح موجود ہے. اور انسان کہلانے کے حقدار ہی وہ شخص ہے کہ جو اپنی تمام چیزوں کو ہر وقت زندہ رکھے. اگر وہ زندہ نہیں رکھتا، اگر ان کے اوپر وہ ان کو مار دیتا ہے، اپنی بیلنسنگ کو بھی مار دیتا ہے اور اپنی روح کو بھی مار دیتا ہے، تو پھر اس میں اور ایک حیوان میں کوئی فرق نہیں. کیونکہ اگر آپ میڈیکلی بھی دیکھیں اور سائنٹیفکلی بھی دیکھیں تو انسان اور حیوان کے جو اجزاء ہیں وہ مور اور لیس ایک ہی طرح سے. اس کی بھی آنکھیں، ہماری بھی آنکھیں، اس کے بھی کان ہیں، ہمارے بھی کان ہیں، وہ بھی کھاتے پیتے ہیں، ان کے اندر بھی جو ہے وہ خواہشات اسی طرح سے اٹھتی ہیں، ان کے اندر بھی یہی معاملہ رہتا ہے. لیکن انسان میں اور حیوان میں جو بنیادی فرق ہے وہ یہ ہے کہ انسان جب جانور کو جب بھوک لگتی ہے اور اس کو کچھ کھانا ہوتا ہے تو وہ یہ نہیں دیکھتا کہ وہ کھانا کس کا ہے، نہ وہ اس چیز کا اس کو خیال کرنا پڑتا ہے کہ اس کے لیے جائز ہے کہ ناجائز ہے. لیکن انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ چیز ڈالی ہے کہ وہ اس چیز کو فیصلہ کرے کہ اس نے وہ جائز چیز کو حاصل کرنا ہے کہ اس کو ناجائز چیز کو حاصل کرنا ہے. اسی طرح سے جانور کے اندر بھی اس کی اپنی جسمانی خواہشات ابھرتی ہیں، تو وہ اس چیز کا اثر کا خیال نہیں کرتا کہ وہ جس کے ساتھ وہ اپنی خواہشات کو، اپنی جسمانی ضرورت کو پورا کرنا چاہتا ہے وہ اس کے لیے جائز ہے کہ نہیں جائز، ناجائز ہے. لیکن انسان کو اللہ تعالیٰ نے یہ شعور دیا ہے کہ ان چیزوں کا خیال کرے.
اور جب وہ ان چیزوں کا خیال کرتا ہے تو پھر انسان اور حیوان کا ایک فرق جو ہے وہ آہستہ آہستہ واضح ہوتا چلا جاتا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فالیوم لا تظلم نفس شیئا ولا تجزون الا ما کنتم تعملون۔ بس آج کسی جان پر کچھ بھی ظلم نہ کیا جائے گا اور نہ تمہیں اس کے سوا کوئی بدلہ دیا جائے گا جو تم کیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ یہ بات بتاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس جگہ پہ بھی اس بات کو ذکر کیا اسی طرح سے، یعنی اس وقت اعلان ہوگا، یعنی اعلان کس چیز کا کہ آج کسی جان پہ کوئی بھی ظلم نہیں ہوگا، یعنی ہر شخص کو وہی ملے گا جو کچھ اس نے آگے بھیجا ہوگا۔ وما قدموا آثارهم وكل شيء احصيناه في امام مبين، جیسے آپ نے پیچھے ہی پڑھا تھا، جو کچھ وہ بھیج چکا ہے اسی کے اوپر جو ہے نا اس سے بات ہوگی۔ اسی بات کو قرآن مجید نے مختلف مقامات مختلف طریقوں سے بیان کیا ہے۔ سورہ بقرہ میں تو 2 جگہوں پہ اس طرح سے کہا ہے کہ وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ۔ اور یہ 2 جگہوں پہ سملر آیات آئی ہے، فرق صرف یہ ہے کہ ایک جگہ پہ جو ہے وہ شفا کو پہلے لایا گیا ہے اور شفا کے لفظ کو آگے پیچھے کیا گیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے وہاں بھی کہا کہ کوئی چیز اس دن جو ہے وہ نہ کوئی شفاعت قائم آئے گی، نہ کوئی آپ سے کوئی جزیہ لیا جائے گا، اور نہ ہی کسی کی کوئی مدد کی جائے گی۔ جس نے جو کام کیا ہوگا اسی طرح سے ہوگا۔ بلکہ قرآن مجید کے آپ کو معلوم ہوگا، اکثر لوگوں کو مجھے یقین ہے اس بات کا، کہ قرآن مجید کی جو آخری آیت ہے وہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 281 ہے، 281۔ وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ۔ وہاں بھی اللہ تعالیٰ نے یہی بات بتائی۔ تو ذہن میں ہمارے پاس یہی رہنا چاہیے کہ جو کچھ ہم نے بھیجا ہوگا وہی ہمارے ساتھ۔ اسی لیے تو کہتے ہیں نا کہ انسان جب دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو یہ جنت جو ایک باغ کا ٹکڑا ہے، یا دوزخ جو کہ ایک آگ کا ٹکڑا ہے، انسان اپنے ساتھ خود کیری کر کے جاتا ہے، اور جس نے جس قسم کی محنت کی ہوگی اسی لیول کا اس کو باغ بھی ملے گا یا اس کو آگ بھی۔ یہ جو کچھ ہے ہم اپنے ساتھ لے کے جائیں گے، کوئی چیز ہمارے لیے نئی نہیں ہے۔ اگر ہم ان چیزوں پہ غور و فکر کریں، ان چیزوں کے اوپر اخلاص کے ساتھ غور و فکر کریں اور سوچیں تو ہمیں اندازہ ہوگا کہ چیزیں تو بہت آسان اور بہت سہل ہیں، لیکن ہم نے اس کو اپنے لیے خود مشکل بنایا ہوا۔ ہم نے خود اپنی زندگی کو بلا وجہ، بغیر کسی مقصد کے، بلا وجہ اس کو مشکل ترین بنا دیا۔ ہم آج تک اس چیز کا ڈفرینسیشن ہی نہیں کر پاتے کہ ضرورت کیا چیز ہے، خواہش کیا چیز ہے، آسائش کیا چیز ہے اور نمائش کیا چیز ہے۔ ہم اسی چیزوں کو ہم ڈفرینس نہیں کر پاتے۔ ہمارے لیے اسی لیے ہماری پوری زندگی، ہماری جو وقت ہوتا ہے ہماری انہی چیزوں پہ لگ جاتا ہے۔ زیادہ سے زیادہ ہم چیزوں کی نمائش کریں، زیادہ سے زیادہ ہمارے پاس مال ہو، زیادہ سے زیادہ ہمارے پاس چیزیں ہوں، دنیاوی چیزوں کے اندر اپنے آپ کو ہم نے الجھا دیا بری طرح سے۔ ان اصحاب الجنت اليوم فی شغل فاکہون، بے شک جنت کے رہنے والے آج ایک شغل میں ہوں گے۔ اب یہ دیکھیں، قرآن مجید کا بڑا خوبصورت اسلوب ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک بات کرتا ہے اور کرتے کرتے پورا ایک سین چینج ہو جاتا ہے اچانک سے، اور ایک الگ سے بات اللہ تعالیٰ لے کے آتا ہے، لیکن پھر اللہ تعالیٰ پھر اس کو دوبارہ جوڑتا ہے، بڑی خوبصورت طریقے سے جوڑتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے وہاں کہا، پیچھے جب نے پڑھی تھی آیاتیں، کہ جس دن نفخ فی الصور پھونکا جائے گا اور لوگ جو ہے اپنی آرام گاہوں سے اٹھ جائیں گے، اور اس دن وہ کہیں گے لوگ، یہ تو وہی وعدہ تھا جو کہ رسول مسلسل کہتے چلے جا رہے تھے، اس کے اندر تو کسی قسم کی کوئی دو رائے نہیں تھی۔ اور یہاں آنے کے بعد ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ لگ تو ایسا رہا تھا کہ یہاں اللہ تعالیٰ پہلے انہی لوگوں کے بارے میں بات کرے گا جن کو اس وعدے کا یقین نہیں تھا، لیکن اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ایک بڑا خوبصورت نقشہ کھینچا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جنت کے رہنے والے آج ایک شغل میں خوش ہوں گے۔ یہ جو شغل لفظ ہے، یہ شغل بیسکلی کا معنی ہے کہ ایسا کام جو انسان کو دوسرے کام سے روک دے۔ شغل آپ ویسے بھی اپنی ایکٹیویٹی جس کو آپ دوسرے الفاظوں میں کہتے ہیں، لیکن یہ جو ایکٹیویٹی ہوتی ہے یا عام زندگی کے اندر کوئی بھی شغل ہو، چاہے آپ کا وہ آفس سے ریلیٹڈ ہو، چاہے وہ کھیل ہو، چاہے وہ کوئی دوسری کوئی چیز ہو، ٹی وی دیکھنا ہو، بکس پڑھنا ہو، کوئی بھی کام آپ کا ہو،
اس کے اندر ایک وقت ایسا آ جاتا ہے کہ جب آپ تھک جاتے ہیں، جب آپ بور ہو جاتے ہیں، آپ کہتے ہیں بس اب بہت ہو گیا۔ لیکن وہاں جب وہ شغل کا لفظ آ رہا ہے تو وہ اس طرح سے آ رہا ہے کہ جس سے آپ بالکل آپ کو کسی قسم کی وہ ہی نہیں ہوگی، وہ وقت آپ کا ختم ہی نہیں ہوگا، آپ اس سے اتنے لطف اندوز ہوں گے کیونکہ لفظ یہاں ہے فاقہون۔ یہ فاقہون اسی میں سے آپ دیکھیں فواکہ جو کھانے پینے کی جو جو پھل ہوتے ہیں اس کے لیے فواکہ کا لفظ استعمال ہوتا ہے، اور فواکہ ان کا لفظ اس لیے استعمال کرتے ہیں کہ ایسا پھل جس کو کھانے سے آپ کے چہرے پہ خوشی آ جائے، آپ کے چہرے پہ ایک مسکراہٹ آ جائے۔ آپ جب تازہ کوئی پھل کھاتے ہیں، آپ کوئی آم کھاتے ہیں، انار کھاتے ہیں، انگور کھاتے ہیں، تو آپ کے چہرے پہ ایک مسکراہٹ سی آتی ہے۔ تو ایسی چیز، ایسی سچویشن میں اللہ تعالیٰ آپ کو رکھے گا کہ آپ جو ہے اس وقت اپنے آپ کو بہت خوش بھی محسوس کریں گے۔ مطلب خالی صرف یہ نہیں ہوگا کہ آپ جو ہے نا ایک شغل میں آپ ایک ہیں، آپ کنٹینیوس اس کے اندر ہوں گے۔ اور اللہ تعالیٰ نے جس طرح سے خوبصورت طریقے سے جو نقشے کھینچے ہیں قرآن مجید میں مختلف مقامات پر، جیسے سورہ غاشیہ میں جب اللہ تعالیٰ نقشہ کھینچتا ہے اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وجوہ یومئذ ناعمہ لسعیہا فی راضیہ فی جنۃ عالیہ لا تسمع فیہا لاغیہ فیہا عین جاریہ فیہا سرر مرفوعہ واکواب موضوعہ ونمارق مصفوفۃ وزرابی مبثوثہ۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے کتنا خوبصورت طریقے سے نقشہ کھینچا ہوا ہے کہ جو لوگ موزن خوش ہوں گے، جن کے چہرے بڑے مطمئن ہوں گے، ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ اونچی باغات کے ہوں گے، جس کے نیچے جو ہے وہاں کسی قسم کی کوئی لو کہتے ہیں نا، لو ان باتوں کو کہتے ہیں جن کے کرنے نہ کرنے کا کوئی فائدہ نہ ہو، کسی قسم کا کوئی فائدہ نہ ہو۔ انسان زندگی میں، عام زندگی میں بھی آدمی انسان کوئی کام کرتا ہے، کوئی چیز کرتا ہے تو اس لیے کرتا ہے کہ اس کو کچھ حاصل ہوگا۔ لف تو وہ کام ہے جس کا کوئی حاصل نہیں ہے، تو کسی قسم کی لف گفتگو ہی نہیں ہوتی۔ اور پھر اللہ تعالیٰ بتاتا ہے کہ فیہا سرر مرفوعہ، سرور کہتے ہیں، سریر کہتے ہیں بڑی بڑی جو مسندیں ہوتی ہیں، بڑے بڑے بیڈ جس کو آپ کہتے ہیں، وہ اس طرح سے بچھی ہوئی ہوگی بڑی بڑی، اور اس کے نیچے جو ہے وہ خوبصورت قسم کی جو ہے وہ اکواب و موضوع، وہ چھوٹے چھوٹے اکواب کہتے ہیں، کوپ، کوپ کی جمع ہے اکواب، اور کوپ کہتے ہیں چھوٹے چھوٹے، یہ جو کپ ہے نا، یہ کپ جس کے اندر ہینڈل لگا ہوتا ہے اس کو فنجان کہتے ہیں، فنجان کہتے ہیں اس کو، جس کے اندر کپ لگا ہوتا ہے، جس کے اندر ہینڈل اس طرح سے لگا ہوتا ہے۔ لیکن بیسکلی یہ فنجان بھی اس کو کہتے ہیں جس کی ہائٹ تھوڑی سی بڑی ہے، جس کی بڑی ہو، وہ کہتے ہیں چھوٹے چھوٹوں کو۔ عرب ممالک کے اندر جو ہے جس کے اندر وہ قہوہ وغیرہ ڈالتے ہیں اس کو بھی کوک کہتے ہیں، لیکن وہ کرسٹل کا ہو یا بالکل سمجھے کہ سی تھرو ہو۔ اور آج کل آپ نے دیکھا ہو کہ بہت سارے لوگ جو ہے بہت ساری جگہوں پہ آپ دیکھیں کہ انہیں چھوٹے چھوٹے جو کانچ کے جو کپ ہوتے ہیں بڑے خوبصورت سے، اس کے اندر جو ہے وہ موم بتیاں خوبصورت سی رکھی ہوئی ہوتی ہیں، ان کو جلاتے بھی ہیں۔ ہمارے یہاں کی جو دیسی خواتین ہوتی ہیں وہ جلاتی نہیں ہیں، صرف گھروں میں رکھتی ہیں، جلانے کی اجازت نہیں ہوتی ان کو، تو جلائیں گے تو وہ تو مہنگی پڑ جائے گی، لیکن وہاں ایسا کوئی سسٹم نہیں ہوتا، یعنی چاروں طرف سے خوبصورت طریقے سے بچھی ہوئی ہوتی ہے۔ وہ ذرابی و مبثوثہ، ذرابی کہتے ہیں بیسیکلی خالیچوں کو یا موٹے موٹے قالین کو کہتے ہیں۔ اور آج کل کے زمانے میں آپ سمجھ لیں کہ جو بڑے بڑے جو ماربل کے جو موٹیوز بنے ہوتے ہیں، بڑے بڑے پیس کے، ماربل کے کہہ لیں یا ٹائلز بیس کے اوپر کہتے ہیں، خوبصورت قسم، اللہ تعالیٰ کتنا خوبصورت نقشہ کھینچتا ہے۔ اور یہ اللہ تعالیٰ، جیسے میں نے پچھلی دفعہ بھی آپ سے کہا تھا کہ اگر اللہ تعالیٰ دنیا کی زندگی کے اندر اگر ہمیں اسی ٹرمنالوجی میں بات نہ کرتا کہ جو کہ جنت میں ہمیں دینی ہے، تو ہمارے پاس تو موٹیویشن بھی نہیں ہوتا۔ یہ موٹیویشن ہی جو ہے کہ آج آپ کے پاس ایک چھوٹا گھر ہوتا ہے، آپ کی خواہش ہوتی ہے آپ کو بڑا گھر ہو، اس کے اندر یہ چیزیں اویلیبل ہیں، یہ چیزیں ہوں، اللہ تعالیٰ کہتا ہے سب ملے گا تمہاری جتنی خواہشات ہیں نا۔ اللہ کہتا ہے کہ ہم تو سورہ حمیم سجدہ کے اندر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم تو تم کو وہ بھی دیں گے کہ ایک تو چیز ہوگی جو سب کو اللہ تعالیٰ دے گا، لیکن اللہ تعالیٰ وہ بھی دے گا جو تمہاری خواہش ہے، اور ہر انسان کی جو خواہش ہے، ہر انسان کا جو شاخلہ ہے وہ دوسرے سے مختلف ہے۔ کسی کی خواہش کسی چیز کا، اللہ تعالیٰ وہ بھی انڈیویجولی آپ کو دے گا، وہ بھی اسی طرح سے دے گا۔ اور یہ جتنی چیزیں اللہ تعالیٰ ہمیں بتاتا ہے وہ صرف اور صرف ہمارا ذہن بنانے کے لیے بتاتا ہے۔ ہم یہ جانتے ہیں کہ ہماری زندگی بہت لمیٹڈ ہے، اور آج تک ہمیں کوئی ایسا شخص نہیں ملا جس کو ہم جانتے ہیں جو پچھلے 2000 سال سے زندہ ہو یا 1500 سال سے زندہ ہو یا کوئی
200 साल से 300 साल से हमें ये भी मालूम है सब भी चले जाए। तो अगर हम मुसलमान हैं, हम अपनी गौर फिक्र करते हैं, अल्लाह की निशानियों को देखते हैं, हम इस चीज़ का यकीन रखते हैं कि ज़िंदगी हमारी बहुत लिमिटेड है, हमने लेके कुछ नहीं जाना। और अगर जो कुछ इस किताब में है और जो कुछ अल्लाह के रसूल ने हमसे बयान किया है वो सब का सब हक है, इसमें कोई दो राय नहीं। अगर वो हक है तो फिर मुझे कौन सी ऐसी चीज है, मा गर्रका बिरब्बिकल करीम, अल्लाह ताला फरमाते हैं, कौन सी ऐसी चीज है तो तुझे अपने करीम रब से जो है तुझे हटाती है, वो कौन सी ऐसी चीज है जो हमें रोकती है, वो कौन सी ऐसी ख्वाहिश है, कौन से ऐसे मसाइल हैं हमारे साथ जो हमें ये सारी चीजें करने से पे मजबूर करते हैं या ना करने से रोकते हैं। वो सिर्फ और सिर्फ हमारे मफादात हैं, वो सिर्फ और सिर्फ वो वसवसे हैं जो शैतान मुसलसल हमें डालता है। शैतान मुसलसल हमारे दिलों में वसवसे डालता है। कल मुझे एक साहब मिले, कहने लगे देखो बड़ा जबरदस्त महीना है, रमजान का महीना है और रमजान का महीने में बड़ी रौनक होती है और शैतान को भी बांध देते हैं। मैंने कहा नहीं, शैतान को कहाँ बांधते, क्योंकि मैंने कहा जिस जगह से मैं और आप इस वक्त आ रहे हैं, जिस जगह से, वहां तो शैतान खुला बैठा हुआ था, वहां तो बिल्कुल खुला बैठा हुआ था, वहां तो किसी को परवाह नहीं थी। तो शैतान को क्या बांधता है, बस शैतान की शायद कुछ जो बड़े मेजर जो वो आपको काम कराता है उससे शायद रोकता होगा। क्या ये रमजान के महीने आ जाते हैं तो लोग क्या शराबी पीना छोड़ देते हैं, लोग जुआ खेलना छोड़ देते हैं, लोग अपने दूसरे काम करना छोड़ देते हैं, वो उसी तरीके से कर रहे होते हैं। बस फर्क सिर्फ इतना है कि वो इतना नजर नहीं आता, लोग थोड़ा सा लिहाज कर लेते हैं। हमारे पाकिस्तान के माशरे में भी आप देखेंगे, जब चांद रात के बाद जो ईद वाले रोज आप अखबार पढ़ेंगे तो आपको नजर आएगा कि पाकिस्तान में शराब की शॉर्टेज होगी। तो कैसे होगी शॉर्टेज रातों रात, क्या हो जाता है, क्या हो जाता है, पागल हो जाते हैं। इसका मतलब है कि सिर्फ और सिर्फ एक ऐसी चीज है जो हमें रोकती है। बार बार हमसे ये कहा जा रहा है, जहन में हमेशा हमारे पास एक बात रहनी चाहिए, वला तमुतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, कि कभी भी मौत ना आए कि हम फर्माबरदारी की हालत में। उम वाज़वाजुहुम फी ज़िलालिन अलल अराइकि मुत्तकीन, और उनकी बीवियां घने सायों में तख्तों पे तकिया लगाए बैठी होंगी। देखें फिर वही वाली बात है, तकिए लगा के बैठी होंगी, बड़े बड़े आराइक जो आप समझे बहुत बड़ी बड़ी मसेरी टाइप की जो चीजें होती हैं, तख्तों के ऊपर बैठी होंगी। ये अगर अल्लाह ताला अगर हमें दुनिया के अंदर हमारे पास ये चीजें ना हो तो हम इन बातों को कैसे समझ सकते हैं। लेकिन ये जहन में रखें कि जन्नत एक वो मकाम है, जन्नत एक ऐसी जगह है जिसके बारे में ना किसी आंख ने देखा, ना किसी कान ने सुना, ना कोई उसको महसूस कर सकता है। अल्लाह ताला ये सारी चीजें हमें सिर्फ इसलिए बताता है ताकि हमारा एक जहन बने, हमारी एक सोच बने और हम उसको देखें। मैं आज अगर देखूं, मैं कहूँ ये मेरा घर है, इसमें मेरा छोटा बाग है, और अल्लाह ताला कहता है कि मैं तुम्हें ऐसा बाग दूंगा जिसके अंदर नहरें जारी होंगी। अल्लाह ताला मुझे कहता है कि जन्नत का जो अर्ज होगा वो जमीन और आसमान के बराबर होगा। मुझे तो पहला आसमान नहीं मिला आज तक, कहाँ मिला मुझे बताएं। आज जो आसमान जिसकी हम बात करते हैं उसको फिजिकली तो कोई नहीं देख सका, स्पिरिचुअली है ना हमारे जहन में, वो आसमान किधर होगा। इतनी ऊपर ऊपर तक जहाज जाते हैं, बड़े बड़े सैयारे जाते हैं, किसी ने आज तक नहीं कहा कि वो पहले आसमान को टच करके आए, कोई नहीं आया आज तक। तो कितना बड़ा अर्ज होगा। अब ये कोई तमसील के तौर पर अल्लाह बयान करता है या अल्लाह इसी तरह से हमें मिलेगी, ये हम नहीं जानते। लेकिन अगर वो तमसील के तौर पे भी बयान करता है या उस अल्लाह हकीकत में भी बयान करता है, मैं समझता चाहिए मुतशाबात के अंदर है। जैसे एक जगह पे हमें मिलता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा था, मुझे नहीं मालूम ये हदीस कितनी मजबूत है, लेकिन मैंने ये रिवायत सुनी है, मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। अगर इसमें अगर किसी साहब को मिले कि रिवायत सही नहीं है तो जरूर बताइएगा। तो इसी तरह से कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किसी फरिश्तों के बारे में लोगों ने सिफात पूछी थी कि फरिश्ते कैसे होते होंगे देखने, तो आपने उसमें सिर्फ इतना फरमाया था कि उनके कंधे और कान की जो लौ होती है ना, ये कान और लौ, ये कंधे के अंदर ये इतना फासला होता है कि एक शख्स घोड़े पे सवार होकर 500 साल की मुसाफत करे तो उस जगह पहुंच सकता है। अब ये पता नहीं किस ये तमसील के तौर पे है या ये भी किस तरह से है, मुझे उसके बारे में इल्म नहीं है, लेकिन अल्लाह ताला इसी तरह से फरमाता है लहुम फीहा फाकीहतुम व लहुम मा यदऊन, इनके लिए इसमें बहुत से फल है, इनके लिए इसमें बहुत कुछ है जो वो तलब करेंगे। वही मैंने आपसे कहा कि अल्लाह ताला सिर्फ ये नहीं कहता कि जो फिक्स चीजें, ऐसा नहीं होगा कि आप आज किसी से बड़े
لوگوں کی دعوتوں میں چلے جائیں. بڑے بڑے لوگ ہوتے ہیں جو بڑے بہت مہنگے مہنگے شادی کے کھانے کرتے ہیں، اس میں ہر قسم کی چیزیں اویلیبل ہوتی ہیں، لیکن پھر کچھ نہ کچھ پھر بھی تشنگی رہ جائے گی کسی کی. ہو سکتا ہے کوئی کہے کہ یار بڑے اس میں پرانس بھی تھے اور فش بھی تھی، سب کچھ تھا، اگر لابسٹر بھی ہوتے تو کیا بات، یا اگر وہ جو ہے وہ جو پرانس تھے وہ اگر گرلڈ ہوتے تو کیا بات. تشنگی کہیں نہ کہیں رہ گئی. گو کہ اس آدمی نے جو ہے 5,000 روپے یا 7,000 روپے پر ہیڈ کے حساب سے کھانا بھی کیا، لیکن تشنگی کہیں نہ کہیں رہ گئی. یا آئس کریم تو بہت اچھی تھی، لیکن اگر چیکو فلیور بھی اگر ہوتا تو کیا بات. مجھے تو آئس کریم میں چیکو بہت پسند ہے. تو یہ ساری چیزیں بھی جو ہے نا وہ ممکن ہو سکتی ہیں. اللہ تعالیٰ کہتا ہے اس میں بہت سارے پھل ہوں گے. اور ایک بار پھر آپ کو یاد ہے، میں نے پچھلی دفعہ بھی آپ کو بتایا تھا کہ قیامت کے اندر جب اللہ تعالیٰ جب ہماری کھانے پینے کی گفتگو کرتا ہے، کھانے پینے کی بات کرتا ہے، تو اس کے اندر ہمیشہ اللہ تعالیٰ جو ہے پہلی چیز جو لے کے آتا ہے وہ پھل لے کے آتا ہے. یہاں بھی دیکھیں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ وہاں بہت سارے میوے ہوں گے، بہت سارے پھل ہوں گے، اور اس میں اور بہت کچھ بھی جو کچھ طلب کریں گے، یعنی اس سے زیادہ مجھے طلب ہوتی ہے، اور چیز ایسی کھانی ہے تو شاید میں سوچوں گا بھی نہیں، صرف تمنا کروں گا، سوچوں گا اور میرا وہ کام ہو جائے گا. یہ تو صرف جسمانی لذتوں کی بات ہے، یہ پھل کھا لینا، بیویوں کے ساتھ کر لینا. اللہ تعالیٰ جو اس سے بڑا جو کام کرے گا، وہ جو روحانی دے گا، وہ کیا دے گا. سلام قول من رب رحیم. سلام اس رب کی طرف سے کہا جائے گا جو بےحد مہربان ہے. اب آپ مجھے بتائیں اس سے بڑی کوئی چیز ہوگی؟ جو بات میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ انسان، کوئی بھی انسان جو گناہ کرتا ہے اس کی صرف دو وجوہات ہوتی ہیں. ایک وجہ یہ ہوتی ہے کہ اس کو اللہ کے عذاب سے ڈر نہیں، اور دوسری بات یہ کہ اس کو اللہ کے سے ملاقات کا شوق نہیں. اس سے بڑی کوئی بات ہو سکے گی کہ آپ کا رب آپ کو خود سلام کہے گا. سلام جب کوئی انسان آپ سے کرتا ہے تو وہ کون کرتا ہے مجھے بتائیے. آپ سے کوئی آدمی آ کے سلام کرے، آپ سے کوئی آدمی آ کے ہاتھ ملاتا ہے تو کون کرتا ہے؟ جو آپ کو ایکنالج کرتا ہے، جو آپ کو جانتا ہے، جو آپ کو مان دینا چاہتا ہے. آپ بعض دفعہ کسی محفل میں جاتے ہیں، کسی پروگرام میں جاتے ہیں، کسی جگہ پہ جاتے ہیں، تو بعض دفعہ آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ یار مجھے فلانے شخص نے دیکھو مجھ سے سلام بھی نہیں کیا، مجھے ہاتھ بھی نہیں ملایا. اور بعض دفعہ آپ اس سے شکایت بھی کرتے ہیں کہ یار آپ نے مجھ سے بات بھی نہیں کی، تو آپ سے کہتے ہیں میں بھول گیا تھا، میں نے دیکھا نہیں تھا، میں اگنور کر گیا تھا، میں بزی ہو گیا تھا. آپ دیکھیں آپ کا رب آپ کو سلام کرے گا، آپ کا رب آپ کو سلام کہے گا. سورہ دہر جس کو سورہ انسانی بھی کہتے ہیں، اس میں تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اپنے ہاتھوں سے اللہ تعالیٰ جو ان کو پلائے گا، ان کو اپنے ہاتھوں سے پلائے گا. یعنی اس سے بڑی کیا بات ہوگی. بلکہ سورہ پلانے پہ میں آپ کو بات بتاتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ دہر میں تو پلانے کے حوالے سے 3 سچویشنز بتائی ہیں، بڑی خوبصورت 3 سچویشن ہے. پہلی سچویشن یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے وہاں پینے کے لیے چیزیں ہوں گی. پینے کے لیے چیزیں تو ایسا ہو گیا کہ آپ کسی شادی کے کھانے میں یا کسی جگہ پہ آپ کھانے پہ جاتے ہیں اور وہاں بوفے کی ٹیبل پہ لگی ہوئی ہے، اور وہاں جوسز، بہت سارے جوسز پڑے ہوئے، گلاسز پڑے ہوئے، آپ نے جوس گلاس میں ڈالا اور آپ نے پی لیا. اس سے دوسرا لیول اللہ پھر تھوڑی 2-4 آیت کے بعد اللہ پھر بیان کرتا ہے کہ وہ جو ہے بہت سارے جو غلامان ہوں گے، جو ینگ لوگ ہوں گے، بچے ہوں گے، لڑکے ہوں گے، وہ سرو کریں گے. تو آپ دیکھیں جیسے آپ کی عام زندگی میں ہوتا ہے، ریلیٹ کرتے رہیں اس کو. دوبارہ میں آپ سے بار بار کہتا ہوں کہ آپ اس کو ہر آیت کو فزیکل اور اسپریچل کے ساتھ ریلیٹ کرتے رہیں، تعبیر خاص اور تعبیر عام کے ساتھ ریلیٹ کرتے رہیں، تو یہ آپ ان آیات کو محسوس کر سکیں، ان آیات کو آپ فیل کر سکیں. جب تک آپ ان آیات کو محسوس نہیں کر سکتے، فیل نہیں کر سکتے، وہ ہمارے اندر داخل ہی نہیں ہو سکے. تو دوسری سچویشن یہ کہ آپ کسی جگہ پہ جاتے ہیں تو وہاں آپ اپنے ٹیبل پہ بیٹھے ہو تو لوگ آ کے آپ کو سرو کر رہے ہوگے، لوگ آ کے آپ کو سرو کر رہیں گے، ڈرنکس آپ کو لا کے سرو کریں گے. اور تیسری سچویشن یہ، اب آپ مجھے بتائیے، آپ کسی جگہ پہ جائیں اور اگر جو میزبان ہو وہ اپنے ہاتھوں سے جب آپ کے پلیٹ میں ڈالتا ہے کوئی چیز، یا آپ کو اپنے ہاتھوں سے اگر وہ کوئی جوسز لا کے سرو کرتا ہے خود آپ کے پاس، آپ کو مجھے بتائیں کہ آپ کو کتنا آنر لگتا ہے، آپ کو کتنا لگتا ہے کہ دیکھو میرے سے مجھے کتنی عزت دی اس نے، مجھے کتنا مان دیا اس نے. یہ آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ کہ انسان، ایک عام انسان کو محسوس ہو جاتا ہے. تو آپ یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ کتنا، مطلب اللہ تعالیٰ کا آپ وہ تو دیکھیں کہ کیسا ہوگا. اور اس سے بڑی کوئی چیز ہوگی کہ ہمارا خالق، ہمارا مالک، آج جو لوگ ٹوئٹا گاڑی چلاتے ہیں، یا جو لوگ سوک گاڑی چلاتے ہیں، یا کوئی اور آڈی چلاتا ہو، اس کا اونر خود آ کے آپ کے پاس آئے، آپ کی گاڑی کی چابی آپ کو ہاتھ میں دے
ٹھیک ہے، اور آپ کو وہ آپ سے بات بھی کرے اور آپ کو سلام بھی کرے، آپ سے شیک ہینڈ بھی کرے، آپ کو گاڑی کی چابی دے جو آپ نے خریدی ہے، آپ مجھے بتائیں آپ کو اس کی کیا فیلنگز آئیں گی؟ تو آپ کا خالق، آپ کا مالک آپ کے ساتھ جو ہے، اور جب وہ خالق و مالک جب آپ کے ساتھ آ کے یہ کام کرے گا، اس کا مطلب ہے کہ وہ آپ سے کتنا راضی ہے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، وہ کتنا راضی ہوگا آپ سے، کتنا راضی ہوگا۔ کیا ہم نہیں چاہیں گے کہ ہماری ملاقات اللہ سے ہو؟ کیا ہم نہیں چاہیں گے کہ ہم اللہ کے ساتھ ملاقات کریں اور اللہ اپنے ہاتھوں سے ہمیں پلائے، اللہ ہمیں سلام کرے؟ کیا ہماری خواہش نہیں ہے؟ کیا ہمارا دل نہیں چاہتا؟ کیوں نہیں چاہتا؟ سوچیں، کیوں، کس چیز کی کمی ہے؟ آج اس وقت ابھی اسی وقت اگر آپ طے کر لیں کہ جو کچھ ہوا الا ما قد سلف، اللہ نے کتنی دفعہ، 3 دفعہ کہا ہے سورہ نساء میں اس بات کو، الا ما قد سلف، جو ہو گیا وہ ہو گیا، جو ہو گیا وہ ہو گیا، آج توبہ کرو، ابھی توبہ کرو، اسی وقت توبہ کرو، اسی وقت پلٹو، میں تم کو سب کچھ دے دوں گا۔ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں تمہارے تمام کے تمام گناہ معاف کر دوں گا، تم ایک دفعہ پلٹو تو صحیح، تم ایک طرف آؤ تو صحیح میرے پاس۔ سورہ، جب آپ روزے کی آیات آپ دیکھیں، جو آیات ہیں وہ گنتی کی 3 آیات ہیں، تو اس آیات کے اندر بھی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، کہ اگر میرے بندے پوچھیں، میرے بندے، اللہ پہلی بات کرتا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي، کبھی آپ نے عبادی کو سمجھنے کی کوشش کریں، اللہ جب کہتے ہیں نا عبادی، عبادی کے اندر جو یا متکلم ہے نا، اسی میں سب کچھ ہے، میرا بندہ، یہ میرا بندہ آپ کو پتہ ہے کون محسوس کرتا ہے، کر سکے گا؟ وہ وہی بندہ محسوس کر سکتا ہے جو واقعی اپنے رب کو آقا اور خود کو اس کا غلام بنائے۔ میں لوگوں کو ہمیشہ اگزامپل دیتا ہوں، آپ یقین مانے، میں جب بھی پاکستان آتا تھا، میں ابھی بھی جب آیا، اور جب میں اپنی ماں کے ساتھ گلے لگتا ہوں تو لگا، اور اس بار بھی لگا، اور پہلے بھی جب میں لگا، اور جب میری ماں مجھے کہتی نا میرا بیٹا آ گیا، ہائے میرا بیٹا آ گیا، تو وہ جب میری ماں کہتی نا میرا بیٹا آ گیا، وہ جو میرے بیٹے کی جو کیفیت ہے نا، وہ یا تو میری ماں سمجھ سکتی ہے یا میں سمجھ سکتا ہوں، اس اطراف میں میرے والد صاحب بھی کھڑے ہوں، میرے بھائی بہن بھی کھڑے ہوں، میری بیوی بچے بھی کھڑے ہوں، کوئی نہیں سمجھ سکتا، وہ میں ہی سمجھ سکتا ہوں۔ اللہ جب کہتا ہے میرے بندے، میرے بندے، میرے بندے، اس سے بڑا کیا آنر ہوگا؟ اللہ اپنے بندہ بلاتا ہے، اللہ کہتے ہیں یہ میرا بندہ ہے، عبادی، یہ میرا بندہ ہے، میرے بندے اگر پوچھے تو ان کو بولو میں تو بہت قریب ہوں، ہارو تو صحیح، آگے تو بڑھو، میرے تو سارے راستے کھلے ہوئے تمہارے لیے، تم نے اپنے آپ کو بند کر لیا ہے، تم نے خود اپنے آپ کو بند کر لیا ہے، میں نے تو سب روکا ہوا۔ وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، یعنی اب اور الگ ہو جاؤ آج ہے مجرم، یہ بڑی سخت بات، یعنی کہا جائے گا، ایک اوپن سٹیٹمنٹ آ رہا ہے، وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ۔ امتازو بیسیکلی اس کا مصدر امتیاز بنتا ہے، اور امتیاز کا معنی ہے کہ جو مشابہ یا ملی جلی چیزوں کے درمیان فصل اور تفریق کر دینا، امتیاز کر دینا، دو چیزوں کے درمیان امتیاز کر دینا، ان کو جدا جدا کر دینا، بڑا عجیب سسٹم، بڑا عجیب یہ وہ ہے۔ سمپل لے لیا جائے تو آپ سیدھا سیدھا کہیں گے کہ جنتیوں کو ہر لحاظ سے تکریم ہو گئی اور رب رحیم کی طرف سے سلام کیا، اس کے ذکر کے بعد جہنمیوں سے کہا جائے گا، جہنمیوں سے کہا جائے گا کہ تم آج الگ ہو جاؤ۔ یہاں اللہ نے کہیں نہیں لکھا وَامْتَازُ الْيَوْمُ الْكُفَّارِ الْجَهَنَّمُونَ ایُّهَا الْمُجْرِمُونَ نہیں کہا گیا، ایُّهَا الْکافِرُونَ نہیں کہا گیا، ایُّهَا الْمُنَافِقُونَ نہیں کہا گیا۔ اس کا مطلب ہے کہ ہم مجرمین کون ہو سکتے ہیں؟ یہ سوچنا چاہیے، کون ہو سکتا ہے یہ مجرمین؟ یہ مجرمین، ایک چیز تو یہ ہوگا کہ کافروں کو حکم دے دیا گیا کہ وہ مومنوں سے الگ ہو جائیں۔ اب کافر کون ہے؟ کافر کے بارے میں کبھی سوچا آپ نے؟ کافر کس کو کہتے ہیں؟ کافر تو اس کو کہتے ہیں کہ انکار کرے، انکار کرنے والا جو ہے وہ کافر ہوتا ہے۔ اصطلاحی زمانے میں دینی، یا آپ سمجھیں کہ دینی اس کے اندر، لینگویج کے اندر، یا اصطلاحی لغت کے اندر آپ اس کو کہہ لیں کہ ہم کافر اس کو کہتے ہیں کہ جو انکار کرتا ہے دعوت کا، یا اللہ اور اس کے رسول سے انکار کرتا ہے، یا کچھ چیزوں کا اقرار کرتا ہے، کچھ کا نہیں کرتا، کہیں نہ کہیں گڑبڑ کرتا ہے۔
لیکن اگر بنیادی طور پہ کافر کا معنی دیکھیں تو کافر کا معنی ہے جس نے انکار کیا، جس نے چھپایا. اسی لیے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کسان کو بھی کافر کہتے ہیں کیونکہ وہ زمین میں بیج کو چھپاتا ہے. تو یہ کافر ہو سکتے ہیں. کافر کیا کلمہ وہ نہیں ہو سکتا؟ ایک شخص ہے جس نے کلمہ پڑھا ہے، نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے، حج کرتا ہے، لیکن کچھ ایسے اللہ کے احکامات ہیں جن کو چھپاتا ہے یا جن کو وہ نہیں فالو کرتا. تو اس نے انکار کیا کہ نہیں کیا؟ کیا یہ اسٹیٹمنٹ اس کے لیے ہے کہ نہیں ہے؟ میرا ایک سوال ہے. مطلب میں نے کہا نا کہ میں بہت ساری چیزیں آپ کے ساتھ کچھ تو میں اسٹیٹمنٹ دیتا ہوں، کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو میں لوگوں کی آپ کے ساتھ کوٹ کرتا ہوں، کچھ میں صرف آپ کے ساتھ ایک اسٹیٹمنٹ دیتا ہوں جس کو آپ خود فیل کریں، خود آپ محسوس کریں اور اپنے آپ کے ساتھ فیصلہ کریں. جب میں آپ سے یہ کہتا ہوں کہ کافر کے معنی ہیں جس نے انکار کیا، جس نے چھپایا، تو ہم اور آپ سب مسلمان ہیں، کلمہ گو ہیں، ہم سب نے آج روزے رکھے تھے، ہم سب نے نمازیں پڑھی، ہم سب نے تراویح پڑھی، ہم سب نے بہت ساری چیزیں کی، لیکن اس کے باوجود بہت سارے ایسے اللہ کے ایسے احکامات ہیں جن کو ہم فالو نہیں کرتے. فالو نہیں کرنے کا مطلب ہو گیا ہم انکار کرتے ہیں. ایک طرح سے ہم اس کو یا تو انکار کرتے ہیں یا چھپاتے ہیں. ہم بہت سارے معاملات کو، اپنی چیزوں کو چھپا دیتے ہیں اور پھر ہم اس چیز پہ چلے جاتے ہیں جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے کہا فَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ. کتاب کے کچھ حصوں کو تو ہم مان لیتے ہیں اور کتاب کے کچھ حصوں کو ہم انکار کر دیتے ہیں. تو کیا ہم اس میں آ سکتے ہیں؟ دوسری صورت یہ ہو سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کہے کہ مومنین اور صالحین کو کہیں کہ وہ فاسقین سے جدا ہو جائیں. اب فاسق کون ہوگا؟ فاسق کون ہے؟ فاسق تو مسلمانوں میں ہی ہے نا بھائی. جو مسلمان نہیں ہے، جو کلمہ گو نہیں ہے، جو مسلمان نہیں ہے، کلمہ گو نہیں ہے، تو ڈائریکٹ آپ نے اس کو کافر ہی کہتے ہیں نا. وہ والا کافر، اصطلاحی زبان والا کافر جس نے مانا ہی نہیں. لیکن یہاں اللہ نے لفظ و مجرمون کا استعمال کیا تو اللہ نے تو اس فیلڈ کو بہت بڑا کر دیا. اللہ نے تو مجرمین کر کے ہر وہ آدمی جو ان کیٹیگری سے نکلتا چلا گیا تو پتہ چلا تو سارے لوگ چلتے چلے گئے. جس طرح سے جب آپ سورہ حدید پڑھتے ہیں تو سورہ حدید میں جا کے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ منافق کون ہوگا. آپ کو پتا ہے دنیا میں تو منافق کی پہچان ہی نہیں ہو سکتی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نشانیاں بتائی ہیں، ایک حدیث میں 3 نشانیاں آئی ہیں، ایک میں 4 آئی ہیں کہ جھوٹ بولتا ہے، اپنے وعدے کا پاس نہیں کرتا، عہد کو نہیں نبھاتا ہے، جب لڑتا ہے تو گالم گلوچ کرتا ہے. اس قسم کی چیزیں بتائی ہیں. تو ہم تو صرف وہ نشانیاں بتائیں گے. وہ نشانیاں بتانے کا بھی بنیادی مقصد یہ ہے کہ ہر انسان اس کو اپنے اندر تلاش کرے. میں اپنے اندر تلاش کروں میں جھوٹ بولتا ہوں، یہ میرے اندر ایک نفاق ہے، مجھے اس کو دور کرنا چاہیے. نہ کہ میں اپنی انگلی اٹھا کے دوسرے پر فوکس کروں، او یہ جھوٹ بول رہا ہے منافق ہے، او یہ چوری کرتا ہے یہ منافق ہے، او یہ وعدے کا پاس نہیں کرتا یہ منافق ہے. کبھی اپنے آپ کو ہم نے سوچا کہ ہم وعدے کا پاس کرتے کہ نہیں کرتے؟ ہم گھر سے نکلتے نہیں ہیں، ابھی ہم اپنے گھر کی گاڑی میں بیٹھے نہیں ہوتے، اور جس شخص کو ہم نے ٹائم دیا ہوتا ہے وہ فون کرتا پوچھتا بھائی کامدی صاحب کدھر ہے، تو کامدی صاحب اس کو جواب دیتے ہیں سگنل پہ ہوں، بس ابھی 2 منٹ میں پہنچا. کہ میں ابھی گھر سے بھی نہیں نکلا ہوں اور مجھے جہاں تک پہنچنا ہے مجھے خود معلوم ہے کہ مجھے کم سے کم 45 منٹ چاہیے یا 40 منٹ چاہیے ایک نارمل ٹریفک اس کے اندر. اور اگر وہ ٹریفک جو ہے وہ آج بہت زیادہ ہو تو پھر آپ پھنس جائیں گے. جیسے آج کی میری مثال ہے کہ مجھے آج اپنی بچی کو لے کے جانا تھا ہاسپٹل، ایک چھوٹا سا اپائنٹمنٹ تھا. ہم صبح جب نکلے تو آج میرے ذہن میں ہی نہیں تھا کہ وہ ٹائم ایسا تھا، بالکل وہ جو آفس کے ٹائم ہوتے ہیں ایک دم ایسا رش سڑک پہ کوئی حد کی. حالانکہ مجھے اپنے گھر سے آخان تک جانا تھا جو میرے خیال میں نارمل اگر میں اس میں دیکھوں تو مشکل سے 10 سے 12 منٹ کی بھی ڈرائیو نہیں، لیکن مجھے تقریباً پونا گھنٹے سے زیادہ لگ گیا. تو میں نے پھر جن کے ساتھ اپوائنٹمنٹ تھا ان کو فون کر کے کہا کہ میں ٹریفک میں بہت بری طرح سے پھنس گیا ہوں، مجھے نہیں معلوم کتنی دیر لگی. تو کیا یہ وعدے نہیں ہیں؟ کیا ہم ان چیزوں کا کبھی غور کرتے ہیں، کبھی سوچتے ہیں؟ کبھی بھی نہیں کرتے. تو فاسق کون ہے پھر؟ فاسق کی آپ نے مثال پڑھنی ہے، آپ کو کافر، ظالم اور فاسق ان تینوں کو آپ نے سمجھنا ہے. سورہ مائدہ کی آیت نمبر ہے میرے خیال میں 44، 45 اور 47 یا ایسی کچھ آیت ہے. میں ہو سکتا ہے آیت نمبر بھول رہا ہوں، یہ میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ اس ریفرنس کو نوٹ کریں، خود بھی پڑھنے کی کوشش کریں. اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَمَن لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. جو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے اس کے مطابق اگر فیصلے نہیں کرتے ہیں
تو اللہ تعالیٰ نے کہا وہ پہلے اللہ تعالیٰ نے کہا وہ کافر ہے، پھر اللہ نے کہا وہ ظالم ہے، پھر اللہ نے کہا وہ فاسق ہے۔ اب اگر آپ اس تین کیٹیگریز کو اسی پوزیشن کے حساب سے دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ جو فاسق ہے وہ ظالم سے بھی بڑا ہے، اور جو ظالم ہے وہ کافر سے بھی بڑا ہے۔ کافر ہے جس نے انکار کیا، جس نے چھپایا، جس نے انکار کی ایکسیپٹنس نہیں کی۔ میں آپ سے ایک بات ابھی کرتا ہوں اور میرے پاس شاید کوئی دلیل بھی نہیں ہے، میں آپ کے ساتھ بات کرتا ہوں، میں بہت کانفیڈنٹلی بات کرتا ہوں، آپ اس چیز کو ایکسیپٹ نہیں کرتے، آپ اس چیز کو ایگری نہیں کرتے، آپ نے کیا کیا بیسیکلی، آپ نے اس چیز کا انکار کیا، آپ کافر ہو گئے۔ فار ایگزامپل، میں ایگزامپل دے رہا ہوں، اب میں نے آپ کو اس کے ساتھ دلیل بھی پیش کر دی، سارے دلائل دے دیے آپ کو، میں نے قرآن اور سنت سے دلائل دے دی۔ اب آپ نے جب اس دلائل آنے کے بعد بھی آپ نے اگر اس سے ڈس ایگری کیا تو آپ نے ظلم کیا۔ ظلم کہتی کس کو ہے کہ کسی چیز کو اس کے اصل مقام سے اٹھا کے دوسرے مقام پہ رکھ دینا۔ ظلم کی جو ڈیفینیشن ہے وہ کیا ہے کہ کسی چیز کو اس کے اصل مقام سے اٹھا کے دوسرے مقام پہ رکھ دینا، اس کو ظلم کہتے ہیں۔ آپ کے پاس سارے دلیل آ گئے، سارے ایویڈنس آ گئے، پھر بھی آپ نے ڈس ایگری کیا، اب آپ کافر کی کیٹیگری سے بڑھ کے آگے چلے گئے اور اب آپ ظالم کی کیٹیگری میں۔ اور فسق کیا چیز ہے، فاسق کیا چیز ہے کہ جس کے پاس جب دلائل آ گئے، سب کچھ آ گئے، تو اس نے ان دلائل کے اندر اپنی سہولت کے حساب سے رد و بدل کر آگے نکل گیا۔ شیطان کے لیے بھی یہی آ گیا تھا نا، فسق ہو گیا تھا، وہ باہر نکل گیا، اپنی حد سے باہر نکل گیا۔ تو کیا اس کے اندر وہ لوگ بھی ہوں گے جس طرح سے منافقین کے بارے میں نہیں پتا چل رہا نا کہ وہ تو قیامت کے روز پتا چلے گا کہ کون، تبھی تو انہوں نے کہا، آپ سورہ حدید کی وہ آیت بڑی خوبصورت آیت ہے سورہ حدید کی، کہ جب انہوں نے کہا کہ ان کے آگے بھی نور ہوگا اور وہ ان کے دائیں ہاتھ میں بھی نور ہوگا، ان کے آگے سے نور ان کے ایمان کا نور ہوگا جو یہاں سے چلے گا، اور ان کے دائیں ہاتھ کا نور وہ کتاب ہوگی جو ان کے ہاتھ میں دی جائے گی، اور اسی روشنی کے بیس کے اوپر وہ جو ہے صراط مستقیم کو جو ہے وہ جو صراط کل جو ہوگا اس سے گزر جائے گا۔ اور جو پیچھے لوگ ہوں گے، جو منافق ہوں گے، ان کے پاس تو کوئی روشنی نہیں ہوگی، اندھیرا ہوگا تو ان کو پتہ ہی نہیں جانا کیسا، اور وہ کہیں گے اس وقت کہ یار دنیا میں تو ہم آپ کے ساتھ تھے، تھوڑی سی روشنی ہمیں دے دو۔ تو وہاں روشنی آپ کو اپنی اپنی خود لے کے جانی، جیسے میں نے آپ سے کہا نا، ابتدا میں میں نے آپ سے کہا کہ جنت یہ جو باغ کا ٹکڑا ہے، یا دوزخ جو یہ آگ کا ٹکڑا ہے، یہ انسان اپنی زندگی میں اپنے ساتھ خود کیری کرے گا، یا آپ اپنے ساتھ کیری کر کے لے کے جا رہے ہیں، یہ کوئی ایڈیشنل چیز نہیں ملے گی۔ یہ جو جنت کے لیولز اللہ بتاتا ہے نا کہ ایسی جنت ہوگی، کوئی ہوا میں ہوگی، کوئی کیسی ہوگی، کس سائز کی ہوگی، کوئی بڑی ہوگی، یہ جیسے آپ نے کام کیا ہوگا اس حساب سے آپ کو پلاٹ ملے گا وہاں۔ یہ کوئی جو ہے وہ اپنا کیا کہتے ہیں، کوئی اسکیمیں نہیں ہوں گی، یہ بحریہ ٹائم کی اسکیمیں نہیں ہوں گی کہ کہا کچھ اور دیا کچھ نہیں، جیسے آپ نے کام کیا ہوگا نا ویسے ہی آپ کو پلاٹ ملنے وہاں۔ اب وہ چھوٹے سائز کے ہوں گے، جیسے بھی ہوں گے آپ کے، جس طرح کے کام ہوں گے اس طرح سے آپ سے ملنا ہے۔ تو کیا اس میں وہ لوگ نہیں آ سکتے؟ پھر اس کے اندر وہ لوگ نہیں آ سکتے؟ اب آپ مجھے بتائیے کہ جنہوں نے اپنے خود ساختہ معبودوں کو، اپنے خود ساختہ معبودوں کو اپنا شفیع اور اپنا مددگار بنایا۔ آج بھی مسلمانوں کے اندر ایک کثیر تعداد ایسی موجود ہے جو نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، حج کرتے ہیں، عمرے کرتے ہیں، انفاق کرتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی انہوں نے اپنا کسی نہ کسی کو شفیع بنایا ہوا ہے، کسی نہ کسی کو اپنا مددگار بنایا ہوا ہے۔ بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو یہ کہتے ہیں، اگر وہ کسی جگہ پہ دنیا کے کسی ملک میں چلے جائیں پڑھنے کے لیے، یورپ میں، امریکہ میں، فلانے پہ، لوگوں ان سے کہیں کہ یار اللہ نے آپ پہ بڑا رحم کیا، بڑا کرم کیا کہ آپ ایسے ماحول میں گئے پڑھنے کے لیے، ایسی جگہوں پہ گئے۔ اب جو لوگ امریکہ میں جا چکے ہیں، یورپ جا چکے ہیں، ان سب کو معلوم ہے کہ وہاں بہت سارے معاملات میں، اسکول، یونیورسٹیز میں، اور ویسے بھی بہت ساری چیزیں بہت کھلے ماحول میں ہوتی ہیں۔ اور کوئی اگر ان سے کہہ بھی دے کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ کا کتنا کرم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ وہ کیا، تو وہ آپ کو پلٹ کے جواب کیا دیتے ہیں پتہ ہے؟ وہ آپ کو یہ نہیں جواب دیتے کہ اللہ کا کرم، وہ کہتے ہیں جی ہاں وہ میرے بزرگ صاحب کی نظر تھی مجھ پر، تو آپ نے تو اپنا سارا کیا اس کو دے دیا اور اس کو کبھی محسوس ہی نہیں کیا۔ تو وہ بھی تو ہو سکتے ہیں، وہ لوگ بھی ہو سکتے ہیں۔ اور ایک اور کیٹیگری بھی ہو سکتی ہے جس نے اپنی توقعات آرزوؤں سے الگ ہو جائے، یعنی ایسے لوگ بھی ہوں گے جن کی بڑی بڑی جھوٹی توقعات ہوں گی وہاں اس دن، جن لوگوں نے یہ سوچا ہوگا کہ آج میرا فلانا شفیع مجھے بچائے گا، آج میرا فلانا مجھے بچانے آ جائے گا،
उनसे भी कहा होगा सब स्प्रेड कर दिया जाए। तो मैं तो इस आयत को बहुत खुले उसमें लेता हूँ। अगर आप तफासिर में पढ़ें तो आपको यही मिलेगा कि जरा बात हो रही है कि मुजरिम अलग हो जाओ, मुजरिम की मिसाल हम फौरन दे देते हैं, यहूद भी होगा, वो नसारा भी होगा, वो मजूस भी होगा, वो मुशरिकीन भी होगा। यानी हमने मुसलमानों ने तो अपने आप को बिल्कुल वही वाली बात, वकालू लन यदखुलुल जन्ना इल्ला मन काना हूदन औ नसारा। अगर आज के दौर में आयत आती तो मेरे ख्याल में शायद यही आयत इसी तरह से बन जाती, वकालू लन यदखुलुल जन्ना इल्ला मन काना मुस्लिमीन। और फिर मुस्लिमीन में भी ब्रैकेट में लिखा होता, मैं आपको बता रहा हूँ, ब्रैकेट में भी लिखा होता कि फलाना है फलाना मसला, बाकी किसी को भी नहीं। अल्लाह ने तो नहीं कहा, अल्लाह ने तो कहा मुजरिमीन से अल्लाह खिताब करता है। आप, मैं और आपने कैसे उसको कैटेगराइज कर दिया, हम कैसे कैटेगराइज। और मैं कहता हूँ जिसने भी जो लिखा है जो कहा है वो सब अपनी जगह सही होगा, लेकिन मैं इस आयत को इस तरह से समझता हूँ कि अल्लाह ताला हमसे ये कहता है, अल्लाह ताला ने मुजरिमीन से बात की है, और उस दिन मुजरिमीन जो है ना वो खुद ना चाहते हुए भी जो है ना उन्होंने फिर अलग हो जाना। और फिर अल्लाह ताला क्या कमाल की बात आयत है ये आयत तो ऐसी है कि आदमी इसी के ऊपर बात करे और इसी को सोचे तो मेरे ख्याल में उसके बाद कोई बात ही नहीं रहती। अलम आहद इलैकुम या बनी आदम अल्ला ताबुदु शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुन। क्या मैंने तुम्हें ताकीद न की, क्या ताकीद नहीं की कि आदम की औलाद के शैतान की इबादत ना करना, यकीनन वो तुम्हारा खुला दुश्मन। कब ताकीद की थी, कब, मुझे बताएं, मुझे तो याद नहीं सिर्फ अल्लाह ने ताकीद की थी, कब की थी, किसी को याद है? किसी को भी याद नहीं। कुरान में पढ़ा है हमने सूरह आराफ में, अलस्तो रब्बी, और सूरह आराफ में अल्लाह ने हमें बताया कि जब मैंने तुम सबको पैदा कर दिया था तो फिर मैंने कहा था कि फरिश्तों से कि सजदा करो आदम को, तुम सब वहां मौजूद थे। अल्लाह ताला ने हम सबको वो बता दिया था, याद नहीं है हमें, क्योंकि अल्लाह ताला ने मेमोरी तो वाइप कर दी ना उस वक्त। सब कुछ करने के बाद अरबा ने सब कुछ अपना सेटलमेंट कर दिया, सारा डेमोन्स्ट्रेशन हो चुका, सब कुछ देख लिया हमने, सब कुछ देख लिया। अल्लाह ताला ने बता दिया कि ये तुम्हारा असल है जिसने चैलेंज किया है कि तुमको आगे से पीछे से दाएं बाएं हर जगह से तुमको करेगा, ऊपर से नहीं करेगा। फइम्मा यातियन्नकुम मिन्नी हुदा फमन तबिया हुदाया फला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। और जब जब मेरे पास से तुम्हारे पास कोई हिदायत आए और जिस किसी ने उसको उस हिदायत को फॉलो किया, उसके ऊपर ना किसी किस्म का खौफ होगा ना किसी किस्म का हुज़न होगा। और खौफ आपको पता है मुस्तकबिल से होता है, हुज़न आपको माजी से होता है। अल्लाह ताला ने पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर तीनों को एक ही उसके अंदर सबको दफना के खत्म कर दिया। तो हम सब ने वादा किया था, लेकिन वो वादा आपको निकलना कैसे था, वो वादा निकलना कैसे था? वो वादा निकलना उस वक्त था जब आपने फितरत सलीमा को जागी रखे, जो उसके अंदर वदीयत था ऑलरेडी, फअल्हमहा फुजूरहा व तक़वाहा। और जब आपके अंदर फुजूर और तकवा डाल दिया गया और अल्लाह ताला ने आपसे कह दिया कि अल्लाह ताला ने जो आपकी तख्लीक की है, वो तख्लीक जो है उसमें तीन अंसर, तीन चीजें, एक मिट्टी जो ये जिस्म है, इसीलिए इंसान जब मरता है तो उसका जो आलम खल्क वाली चीज है मिट्टी जिस्म, वो जमीन में रह जाता है। रूह आलम अमर की चीज आलम अमर चली जाती है। अब वो सिज्जीन जाती है, वो लीन जाती है, ये मुझे नहीं मालूम, ये सब मुतशाबात है। लेकिन आलम अमर की चीज आलम अमर में चलेगी, आलम खल्क की चीज आलम खल्क में चलेगी, ये दफन हो जाएगी। और ज़ाहिर है जब ये दोनों चीज अपनी जगह से चलेंगी तो जो चीज बैलेंसिंग थी वो भी खत्म हो। तो अल्लाह ताला ने ये तीनों चीजें डाली थी आपके अंदर, तो अल्लाह ताला ने तो डाला हुआ था फअल्हमहा फुजूरहा व तक़वा, वो बैलेंसिंग डाली हुई थी। इसीलिए तो इंसान का दिल चाहता है शराब पीने का, वो दिल चाह रहा है उसके शराब पीने का, वो कहता है दुनिया पी रही है मैं भी पीऊंगा। मैं गया हूँ, मैं अमेरिका गया हूँ घूमने के लिए, मैं बैंकॉक गया हूँ घूमने के लिए, बीवी बच्चों के साथ गया हूँ और क्लब के अंदर डांस चल रहा है, मेरा दिल चाह रहा है, मेरे पैसे खर्च किए, दिल चाह रहा है उसका, तो वो जो फुजूर है वो उसको लेके जा रहा है। लेकिन एक बैलेंसिंग और भी तो है ना तकवा की, वो उसको रोकता है, नहीं क्या करेगा, थोड़ी देर के लिए मजे के लिए करेगा क्या फिर तो। वो जो हमारे बॉक्सर है मोहम्मद अली, उसके कुछ छोटे छोटे से क्लिप हो सकता है आप लोगों ने कभी देखे हो, उसका मैंने क्लिप सुना था, बड़ा खूबसूरत था।
تو اس نے کہا وہ ہر وقت اپنے جیب میں ماچس کی ڈبیاں رکھتا ہے، اور جب بھی وہ کسی گناہ کے کام کی طرف اس کا دل چاہتا ہے یا گناہ کے کام کو محسوس کرتا ہے اور سوچتا ہے کہ وہ بھی اس کام کا حصہ بنے، تو وہ ماچس کی تیلی جلا کے اپنے ہاتھ کو جلاتا ہے، اور وہ محسوس کرتا ہے، دیکھتا ہے کہ وہ اس کو کتنا دیر تک سہ سکتا ہے۔ یہ بڑا خوبصورت ویڈیو ہے، اگر مجھے مل گیا تو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا۔ تو وہ ویڈیو کو جلاتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ اگر میں اس کو سہ گیا تو پھر میں گناہ کر دوں گا۔ یہ ایگزامپل کرنے کے بھی ہم لوگ اپنی زندگی میں جب کوئی دل چاہے شراب پینے کا، کوئی جوا کھیلنے کا، کوئی برا کام کرنے کا، کوئی زنا کرنے کا، آپ کریں، کسی نے منع نہیں کیا۔ کیا آپ میں طاقت ہے کہ آپ اس کو سہ سکیں گے، اس کے بعد کے ریزلٹس کو سہ سکیں گے؟ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کے اندر تو وعدہ کر دیا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے صرف یہ وعدہ بھی نہیں کیا، اللہ تعالیٰ نے تو ڈیمونسٹریشن دکھا دیا، اور اللہ تعالیٰ نے پھر ہماری یاد دہانی کے لیے کیا خوبصورت، میں کہتا ہوں یہ جو سورہ اعراف کی، یہ میں آپ لوگوں سے ایک بار پھر ریکویسٹ کروں گا، یہ سورہ اعراف کی یہ جو آیات ہے نا، سورہ اعراف کی آیات ہیں، خاص طور پہ یہ آیت نمبر 11 سے لے کر 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 آیت نمبر 31 تک کا مطالعہ ضرور کریں۔ میں کہتا ہوں اتنا خوبصورت، خاص طور پہ اس کی جو پہلی 10 آیات ہیں، 10 سے 11 آیات جو ہے پہلی، میں کہتا ہوں اتنا خوبصورت مکالمہ جو ابلیس، اللہ اور ابلیس کے درمیان ہے، وہ انبلیویبل ہے، اتنا پاورفل ہے اور اتنا زبردست ہے اس کے اندر کہ آدمی اگر اس کو اخلاص کے ساتھ صرف پڑھ لینا، ترجمے کے ساتھ، میں کہتا ہوں کوئی ضرورت نہیں ہے آپ کوئی اس کی ڈیٹیل میں نہ جائیں، آپ صرف اس کا بیسک ورڈ ٹو ورڈ، ورڈ بائی ورڈ اس کا صرف الفاظوں کے ترجمے کو آپ سمجھیں، آپ کو پتا چلے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس کے اندر بڑی ایک آیت ہے، اور میں اس کے مفہوم کو ہمیشہ کوٹ کرتا ہوں لوگوں کو، کہ اے آدم کی اولاد، کہیں شیطان تمہیں فطرے میں نہ ڈال دے، جس طرح اس نے تمہارے ماں باپ کو جنت سے نکال دیا، وہ دونوں سے ان کے لباس اتارتا تھا۔ یعنی اللہ تعالیٰ ہم سے کہتا ہے کہ یہ آدم اور حوا ہمارے ماں باپ ہیں نا، یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ سٹیٹمنٹ قرآن کے اندر ڈاکیومنٹ کر دیا تاکہ ہماری یاد دہانی ہو کہ میں عام زندگی میں اگر کوئی شخص آپ کے ماں باپ کے ساتھ کوئی برائی کرے، بدتمیزی کرے، آپ اس سے بات کرنا پسند نہیں کرتے، آپ ان سے بات کرنا پسند نہیں کرتے، کم سے کم میں تو نہیں کروں گا، کم سے کم میں تو نہیں کروں گا، آپ بھی مجھے یقین نہیں کریں گا۔ تو اگر آپ پتا چلے کہ کوئی شخص آپ کے والد صاحب کے ساتھ بدتمیزی کرتا ہے، اور آپ کے والد صاحب کے ساتھ اس نے کوئی زیادتی والی گفتگو کی ہے، آپ کی والدہ کے ساتھ کی ہے، آپ اس سے بات نہیں کریں گے، آپ اس سے گفتگو نہیں کریں گے، ٹھیک ہے؟ اگر آپ کرتے ہیں تو پھر یہ آپ کا اپنا ظرف ہے، آپ نہیں کریں گے۔ اللہ کہتا ہے کہ اس نے کیا کیا، اس نے تمہارے ماں باپ کو جنت سے نکال دیا، وہ دونوں سے ان کے لباس اتارتا تاکہ دونوں کو ان کی شرم گاہیں دکھائے۔ یہ بھی ایک بڑا خوبصورت ٹاپک ہے، کبھی انشاءاللہ زندگی رہی تو اس پہ بات کریں گے تو پتہ چلے گا آپ کو کہ یہ جو پھل تھا وہ پھل تھا کیا۔ بہت ساری چیزیں جن کو ہمارے یہاں بہت سارے لوگ بتانے سے رکتے ہیں، ڈرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے بھی بہت خوبصورت الفاظوں میں اس کو بیان کر دیا، اور جب اللہ تعالیٰ کسی چیز کو بیان کرنے سے نہیں شرماتا، اللہ تعالیٰ جب کسی چیز کو بیان کرنے سے نہیں ہوتا، تو پھر ہمیں بھی اس کا خیال کرنا چاہیے، اس کو بتانا چاہیے، الفاظ اچھے استعمال کرتے، اچھے طریقوں سے استعمال کرتے، خوبصورت طریقے سے، کیونکہ الفاظ ہی جو اصل، جیسے ہم نے پہلے بھی بات کی تھی کہ الفاظ جو ہے نا، یہ تو گولی کی مانند ہوتے ہیں، یہ تو چلتے ہیں اور یہ ہٹ کرتے ہیں، اور جب یہ ہٹ کرتے ہیں تو یہ بہت گڑبڑ پیدا کرتے ہیں۔ اگر آپ کے الفاظ کی درستگی صحیح ہو گئی تو کام بن گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو ہمیشہ ذہن میں رکھا کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ اگر تم مجھے 2 چیزوں کی ضمانت دے دو تو میں تم کو قیامت میں آگ سے بچنے کی ضمانت دے دوں گا۔ وہ 2 چیزیں کون سی تھیں؟ زبان کے درمیان کی 2 چیز اور دونوں ٹانگوں کے درمیان کی چیز، چاہے وہ مرد ہو چاہے عورت ہو۔ اور حقیقت میں دیکھا جائے تو یہی سب سے بڑا خطرہ ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں۔
بے شک وہ اور اس کا قبیلہ، یعنی قبیلے سے کیا مراد ہے کہ جو فالوورز ہیں شیطان. اب وہ شیطان قرآن مجید کا اگر آپ مطالعہ کریں تو شیطان جو ہے وہ جنوں میں بھی ہے اور انسانوں میں بھی. جو آدمی شراب کا اڈا چلا رہا ہے وہ فزیکلی تو انسان ہی ہے نا، تو وہ اسی گروپ آف پیپل میں جو آدمی جو ایک اڈا چلا رہا ہے، جو آدمی جو ہے وہ اپنا کہتے ہیں سٹے کا کاروبار کر رہا ہے، جو آدمی سود کا کاروبار کر رہا ہے، جو آدمی جس قسم کی جو چیزیں کر رہا ہے وہ بیسیکلی اسی گروپ آف پیپل کا آدمی. تو وہ بے شک وہ اور اس کا قبیلہ تمہیں وہاں سے دیکھتے ہیں جہاں سے تم انہیں نہیں دیکھتے. بے شک ہم نے شیطانوں کو ان لوگوں کے دوست بنائے جو ایمان نہیں رکھتے. اب آپ مجھے بتائیں کتنی اللہ تعالیٰ نے مختصر سی بات کر کے ایک آیت کے اندر سب کچھ پرو دیا، سب کچھ پرو دیا. اللہ تعالیٰ جو میں نے آپ کو آیت بتائی ہے آیت کو ضرور پڑھیے گا. آج موقع لگے آج پڑھیں، کل موقع لگے کل پڑھیں. سورہ اعراف کی جو میں نے آپ کو آیت بتائی ہے 20 آیت بنتی ہیں، آیت نمبر 11 سے لے کر آیت نمبر 31 تک. آپ ان آیات کو پڑھیں، آپ کو اندر پتہ چلے گا اللہ تعالیٰ اس کے اندر کہنا کیا چاہتا. یقین مانے میں آپ سے جھوٹ نہیں کہتا، اگر آپ صرف انہی 20 آیات کو اچھی طرح سے پڑھ کے سمجھ کے اپنے اندر بٹھا لیں، اور میں کہتا ہوں کسی تفسیر میں جانے کی ضرورت نہیں، کسی تفسیر میں نہ جائیں، آپ اس کو صرف ورڈ بائی ورڈ اس کی ٹرانسلیشن سے پڑھیں. آپ اس کو جو لفظ آپ کو مشکل لگے، جس میں تھوڑا مسئلہ ہو، میں نے 2 ڈکشنری آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی، یاقوت المرجان بھی کی ہے اور آپ کے ساتھ میں نے لطف الرحمان کی بھی کی. جو لوگ عربی گرامر کے اسٹوڈنٹ ہیں ان کو تو میرا مشورہ ہوگا کہ لطف الرحمان کی ڈکشنری کو فالو کریں اگر ان کو مادہ پکڑ سکتے ہیں، کیونکہ ہر لفظ کا ہر کلمے کا ایک 3 لیٹر ورڈ روٹ ورڈ مادہ ہوتا ہے. عربی زبان کے اندر اسم میں تو کم، لیکن چاہے اسم ہو چاہے فعل ہو 3 لیٹر مادہ کہلاتا ہے، جس کی بنا پہ پھر سارے لفظ بنتے ہیں. جیسے ایک ورڈ ہے، روٹ ورڈ ہے را ہا اور میم. اسی را ہا اور میم سے رحیم بھی بنتا ہے، اسی سے رحمان بھی بنتا ہے، اسی سے ارحم بھی بنتا ہے، اسی سے مرحم بھی بنتا ہے، اسی سے مرحوم بھی بنتا ہے. ٹھیک ہے، تو وہ ان لوگوں کو میری ایڈوائز ہوگی کہ جو گرامر کے اسٹوڈنٹ ہیں وہ ان کو فالو کریں، جو نان گرامر اسٹوڈنٹ ہیں وہ یاقوت المرجان کو فالو کریں. آپ اس کے اندر آپ وہ لفظ وہاں سے دیکھیں، اس کا معنی آپ وہاں سے دیکھیں. ٹھیک ہے، اور پھر آپ اس کو یہ پریکٹس کریں اس بار. آپ انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے آپ کو اس میں سے آپ یقین مانیں ہم خود کچھ خزانے نکال لیں گے، خود نکالیں گے. آپ اللہ کی ایک ایک آیت کے اندر اتنا کچھ موجود ہے، اتنا کچھ ہے. میں نے آپ سے کہا نا کہ اس آیت کو اگر آپ اس حساب سے دیکھیں، پھر اللہ کہتا ہے کہ اللہ نے صرف یہاں تک نہیں کہ اللہ کہا تم یاد کرو اس وعدے کو. یہ عہد آپ کو پتہ ہے کیسے کام کو کہتے ہیں؟ ایسے کام کا پختہ اقرار کر لینا جس کو پورا کرنا لازم ہو. عہد اس کو کہتے ہیں کہ آپ نے یہ وعدہ کیا تھا، اور وعدہ کیا تھا آپ کا؟ کہ سب سے پہلا وعدہ تو کیا تھا کہ ہم اس کو واحد مستحق عبادت مانیں گے. کس کو؟ اللہ. یہ سب سے بنیادی پہلا وعدہ تھا. الستو ربی، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ یہ پہلا وعدہ تھا. دوسری چیز، جب اللہ کہتا ہے کہ اپنا وعدہ یاد کرو تو وعدے سے کیا مراد ہے؟ جو کچھ اللہ نے اپنی کتابوں میں اور اپنے رسولوں کے ذریعے جو احکام ہمیں دیے ہم نے ان کی اطاعت کرنی. آج اپنے آپ کو دیکھیں، کیا ہم ایسا کام کرتے ہیں؟ کیا ہم اطاعت کرتے ہیں؟ اسی کامل طریقے سے کرتے ہیں؟ اور اگر کرتے ہیں تو کیا ہم نے اس کو اسی طریقے سے کرنے کی کوشش کی جس طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہے؟ یا ہم نے اس میں اپنی کوئی سوچ لے کے آ گئے، یا ہم نے کوئی اور فکر لے کے آ گئے، یا ہم نے کہا کہ نہیں یہ تو فلانا مسلک ہے، یہ فلانا ہے، ہم اس پیرامیٹر میں چلیں؟ کیا ہم نے اس چیز کو اپنے ذہن میں رکھا کہ نہیں رکھا؟ اور جو اللہ کہتا ہے کہ آگے کہتا ہے کہ اللہ تعبد الشیطان، کہ شیطان کی عبادت نہ کرنا. شیطان کی عبادت کیسے کرتے ہیں؟ مجھے بتائیے. شیطان کی عبادت شیطان کی عبادت ہے کہ شیطان کو تو اللہ تعالیٰ نے صرف ایک قوت دی ہے، سب جانتے ہیں آپ سب. شیطان کے پاس جو بنیادی اصل قوت ہے وہ وسوسہ ڈالنے کی، وہ وسپر کرتا ہے، وہ وسپر کرتا ہے آپ کو.
اور اس کو اتنا پاورفل ہے وہ اپنے وسپر کرنے میں کہ وہ ایٹ اے ٹائم ایک وقت میں بہت سارے لوگوں کو کر سکتا ہے، کہیں بھی بیٹھے بھی وہ کرتا ہے وسپر، وہ وسوسے ڈالتا ہے، وہ وسوسے ڈالتا ہے، اس کے وسوسوں کو قبول کرنا اس کی اطاعت کرنا، اس کے وسوسوں کو قبول کرنا اس کی اطاعت کرنا۔ سورہ غاشیہ میں بھی ہے اور شاید میرے خیال میں سورہ حج کے اندر بھی یہی آیت ہے کہ جس کا مفہوم ہے کہ کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا کہ جس نے اپنی خواہش نفس کو معبود بنا لیا؟ تو آپ نے کیا بیسیکلی جو اللہ کے احکام کے برخلاف اپنے نفس کی خواہشات اور اس کے احکام کے اوپر عمل کرتا ہے، وہ دراصل اپنے نفس کی عبادت کرتا ہے، اپنی نفس کی عبادت کرتا ہے۔ دین کا جو بنیادی معنی ہے وہ کیا ہے؟ دین کا بنیادی معنی ہے کہ کسی کی کامل اطاعت کرنا، کسی کی کامل اطاعت کرنا، کسی کی حاکمیت کو تسلیم کر کے، کسی کی حاکمیت کو تسلیم کر کے اس کی کامل مکمل اطاعت کرنا، یہ دین ہے۔ اب وہ چاہے دین آپ کسی کا بھی بنا لیں، وہ دین آپ کسی کا بھی بنا لیں، لیکن ہم جانتے ہیں اور ہمیں یہ بتا دیا گیا ہے اور ہمارے اندر یہ ودیعت کر دیا گیا کہ جو حاکمیت ہے وہ کل کی کل اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی، تو پھر اطاعت کس کی ہوگی؟ کل کی کل اطاعت جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہوگی۔ باقی جتنے بھی اطاعت ہیں، آپ استادوں کی اطاعت کریں، ماں باپ کی کریں، بزرگوں کی کریں، پیروں فقیروں کی، جس کی کرنی ہے کریں، لیکن اس چیز کو ذہن میں رکھیں کہ ان کی اطاعت بھی اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کے تابع ہوگی۔ کوئی چیز بھی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے تابع سے باہر ہو گئی، وہیں آپ گڑبڑ ہوگی، وہیں آپ ختم ہو گئے۔ اللہ کے احکام کے مقابلے میں کسی اور کے احکام کی اطاعت کرنا دراصل اسی کی عبادت کرنا ہے، دراصل اسی کی عبادت کرنا ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں۔ کرکٹ کا میچ چل رہا ہے، 2020 کا میچ ہو رہا ہے، آفریدی بیٹنگ کر رہا ہے، اذان ہو چکی ہے، اقامت کی بھی آواز آ چکی ہے آپ کے کان میں، لیکن آپ کے قدم جو ہے نا کھڑے کہ میں 4 گیندیں اور دیکھوں، شاید آفریدی صاحب چھکا مار دیں، یہ ابھی 4 بالوں میں 8 رن چاہیے، شاید رن ہو جائیں گے۔ تو اب آپ مجھے بتائیں کہ اس ٹیمپریری ٹائم پہ آپ نے اطاعت کس کی کی؟ اپنے نفس کی کی۔ اور جب آپ نے نفس کی اطاعت کی تو کیا کیا؟ ختم، آپ نے شیطان کی عبادت کر دی۔ 2 ہی پارٹی ہیں، تیسری پارٹی ہے ہی نہیں سر، 2 پارٹیاں ہیں، اللہ کو ماننے والے اور اللہ کو نہ ماننے والے۔ اللہ کو نہ ماننے والا ایک ایسا شخص بھی ہو سکتا ہے جو اللہ کو مانتا ہی نہیں سرے سے، ایک ایسا شخص ہے جو اللہ کو تو مانتا ہے لیکن اس کے ساتھ کچھ کنڈیشنز لگاتا ہے، ایک ایسا شخص ہے جو اللہ کو مانتا ہے لیکن اللہ کے ساتھ کچھ اور لوگوں کو بھی مانتا ہے۔ تو کیا یہ بھی اسی فائل میں آئے گا؟ یہ اس پارٹی میں ہوگا؟ نہیں ہو سکتا۔ اس پارٹی میں ایک ہی شخص وہی لوگ ہوں گے جو صرف اور صرف اللہ کو مانتے ہیں، انکنڈیشنل۔ آیت ہم پڑھ چکے تھے شروع میں، ابتدا میں، بالغیب، بالغیب ابتدا کی آیت تھی۔ کون لوگ ہوں گے؟ وہ جو غیب کے اندر مانتے ہیں رحمان کو، کامل، نو آرگیومنٹ، کسی قسم کی کوئی گفتگو نہیں۔ اور جس نے کہیں کنڈیشنل مان دیا، اس نے کیا کیا؟ اس نے کوئی نہ کوئی شراکت داری کا پہلو کھڑا کر دیا، اور جہاں شراکت داری ہو گئی فائل آپ کی بند ہو گئی۔ غور کریں اب اس پہ، اس آیت کے اوپر ضرور غور کریں۔ تھوڑی بہت چیز میں نے آپ کے ساتھ ضرور بیان کر دی، لیکن آپ کو بہت مزہ آئے گا اگر آپ وہ جو میں نے آپ کو آیات بتائی ہیں اس کا اگر آپ مطالعہ کریں گے، اس کو آپ دیکھیں گے ذہن میں، آپ کے سامنے بہت چیزیں بہت خوبصورتی سے واضح ہو جائے گی۔ آپ کو اندازہ ہوگا، سب سے پہلی چیز تو ہمارے معاشرے میں، خاص طور پر بر صغیر میں، ایک بڑا عجیب سا بھونڈا سا تصور ہم نے اپنے اس میں ڈالا ہوا ہے کہ عورت نے جو ہے نا مرد کو جنت سے نکال دیا۔ پہلا تو یہ تصور ہی آپ کا ختم ہو جائے گا، کیونکہ تمام صیغے کما مثنیٰ میں پڑھیں گے، دونوں سے خطاب ہے، آدم حوا دونوں سے خطاب ہے۔ اس کے علاوہ بھی کچھ اور چیزیں آپ کے ذہن میں ہوں گی جو نکلیں گی، آپ کو پتہ چلے گا، اور آپ خود جب اس پہ غور و فکر تھوڑا سا کریں گے اور اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کر کے کریں گے، اللہ تعالیٰ مجھے اس بات کو ایسے سمجھا
جو اس کو سمجھنے کا حق ہے. تو ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ سے آپ مانگیں اور اللہ آپ کا پورا نہ کرے، تو ہو ہی نہیں سکتا. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، آپ مانگ کے تو دیکھیں، اللہ آپ کی مدد کرے گا. وَأَنِيبُونِ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ، اور یہ کہ میری عبادت کرو، یہ سیدھا راستہ ہے. عبادت کل کی کل اللہ، کل کی کل عبادت. اور عبادت کرنی ہے تو عبد کے معنی پہ آ جائے. عبد کا معنی غلامی، اللہ کی غلامی میں آ جاؤ، اللہ کی غلامی میں آ جاؤ. عام زندگی میں ہم کہتے ہیں فلانے کی چھتر سائے میں آ جاؤ، پیپلز پارٹی جوائن کر لو، پی ٹی آئی جوائن کر لو، مسلم لیگ نیون جوائن کر لو، فضل الرحمان کو جوائن کر لو، فلانے کو کر لو، ڈمکانے کو کر لو، کہ بہت سیٹل ہو جاؤ. اس کمپنی کے اندر نوکری کر لو، پی این جی کے اندر چلے جاؤ، ٹیٹرا پیک میں چلے جاؤ، فیوچر بن جائے گا. آئی ڈی بی جوائن کر لو، ریٹائرمنٹ کے بعد بھی 60% پینشن ملتی رہے گی، 70% پینشن ملتی رہے گی. بندہ بندے کی غلامی میں آ گیا. غلامی صرف اور صرف اللہ کی ہے، غلامی صرف اور صرف اللہ کی. اللہ تعالیٰ نے جو رزق کے بہت سارے فیکٹرز بتائے نا، تو اگر 10 فیکٹرز بتائے نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 فیکٹرز بتائے، تو سب سے جو لیسٹ فیکٹر ہے وہ ہے نوکری کرنا. میں خود نوکری پیشہ آدمی پہ، ایسا نہیں ہے کہ میں نے 37 سال اپنی زندگی کی نوکری کی، لیکن میں آپ کو آنےسٹ بات بتا، سب سے لیسٹ اگر کوئی چیز ہے وہ ہے نوکری کرنا. نوکری کیا ہے؟ بندوں کی غلامی کرنا. اللہ تعالیٰ نے انسان کو کسی کی غلامی کے لیے پیدا نہیں کیا. اللہ تعالیٰ نے کسی انسان کو غلامی کے لیے پیدا نہیں کیا. اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ نوکری نہ کریں، نوکری ضرور کریں، لیکن اس حد تک کریں جس حد تک نوکری کا حق بنتا ہے. ہم اس چیز کی ریئلائزیشن نہیں کرتے. میں نے خود، اگر میں اپنی 37 سال کی زندگی کا اگر موازنہ کروں تو شاید مجھے احساس ہوتا ہے کہ میں نے بہت ساری چیزیں اس میں ایسی کی ہیں جو مجھے نہیں کرنی چاہیے، جو مجھے اخلاقی طور پہ نہیں کرنی چاہیے تھی، جو شاید مجھے دینی طور پہ تو بالکل بھی نہیں کرنی چاہیے، لیکن کی. کیوں کی؟ صرف اس لیے کہ شاید ذہن میں یہی تھا کہ اگر نہیں کریں گے تو کھائیں گے کیسے. غلامی کس کی تھی؟ عبادت کس کی تھی؟ شیطان کی تھی، اللہ کی تو نہیں کر سکا. چاہے بھلے میں نے نمازیں بھی پڑھی، روزے بھی رکھے، زکوٰۃ بھی دی، حج بھی کیے، درس بھی کیے، عربی گرامر بھی پڑھائی، لیکن کہیں نہ کہیں تو گڑبڑ ہے. اللہ تعالیٰ سے روز یہی معافی مانگتا ہوں، اللہ تعالیٰ سے روز یہی کہتا ہوں کہ اللہ جو ہوا، چاہے وہ میری اپنی ذاتی لالچ تھی یا جو بھی تھا، شیطان کا تو کوئی غلبہ نہیں تھا. چوائس میرے پاس تھی، میرے پاس چوائس بھرپور تھی، ایسا نہیں تھا. لیکن کیا تھا؟ وہ جو آگے سے کہتا ہے نا کہ میں اس کے آگے سے حملہ کروں گا. فیوچر سے ڈرتا تھا، کیا ہوگا، کیسے رہوں گا، بچوں کا کیا ہوگا، ان کے فیوچر کا کیا ہوگا. اللہ تعالیٰ ایک ایجپشن ہے، میں ان کا نام بھول جاتا ہوں، اس کا بھی بڑا خوبصورت کلپ ہے، اگر مجھے ہے میرے پاس وہ میں آپ کے ساتھ شیئر ضرور کروں گا. ہے وہ عربی میں، لیکن نیچے اس کی انگلش میں ٹرانسلیشن بھی. اس کے اندر ایک آخری ورڈ بہت زبردست ہے، کہتا ہے، اور اس کا جو کہنے کا انداز ہے وہ تو بہت ہی خوبصورت ہے جو ہے. لیکن اس کا آخری سٹیٹمنٹ میں آپ کو بتاتا ہوں. اس میں وہ کہتا ہے کہ اللہ کہتا ہے بندے سے کہ جب میں تجھ سے کل کی نیکی نہیں مانگتا، جب میں تجھ سے کل کی نیکی نہیں مانگتا تو کل کا رزق کیوں مانگتا ہے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ. سوچے صرف آدمی. کیونکہ میں تو ابھی چند دنوں سے، شاید میں چند دنوں پہلے تک شاید میری ذہن میں یہ سوچ نہیں تھی، لیکن پچھلے 1-2 ماہ سے میں نے کچھ چیزیں اور پڑھی تو مجھے اندازہ ہوا کہ بیسکلی انسان کی جو زندگی ہے، پہلے شاید ہم نے پڑھی تھی لیکن اوپر سے گزر گئی، میں سوچا ہی نہیں تھا. وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ. لیکن یہ تو بالکل طے بات ہے، ڈیسائیڈڈ بات ہے کہ انسان کی جو زندگی ہے، انسان کی عمر جو ہے، اس کا تعلق رزق سے. رزق تو اللہ نے ڈیفائن کر دیا ہے، جتنا ہے اتنا ہی ملے گا. اس میں بہتری اسی صورت میں آئے گی جب آپ کی عمر اللہ نے بڑھانی ہوگی. عمر بڑھانی ہوگی اللہ نے تو آپ کا رزق اللہ بڑھائے گا. اس کے بہت سارے میتھڈ اللہ نے بتا دیے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے بھی ثابت ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے قرآن مجید میں بار بار اس کو لکھ کے بھیج دیا.
सूरे बकरा के अंदर अल्लाह ताला फरमाता है कि जो लोग अल्लाह की राह में खर्च करते हैं उसकी मिसाल उनकी तरह है, उनकी मिसाल उस बीजों की तरह है कि जो अल्लाह ताला उनको 7 किस्म की तरफ दे देगा और हर एक के ऊपर जो है वो 100 बालियां हो, यानी 700। एक अगर मिसाल आप उसको प्रैक्टिकली उसमें चले जाएंगे, अगर आपने 1 रुपया खर्च किया तो उसमें 700 हो जाएंगे। और अल्लाह कहता है वल्लाहु युदाइफ, युदाइफ की मिनिमम जो ट्रांसलेशन करते हैं लोग वो करते हैं डबल, तो वो 1400 हो जाए। और फिर अगर हम देखें कि बहुत सारे महीने ऐसे होते हैं, बहुत सारे दिन ऐसे होते हैं जिसमें अल्लाह ताला उसके जो दर्जात हैं या अल्लाह ताला उसके जो सवाब है उसको 10 गुना, 20 गुना, 50 गुना, 70 गुना, 70 गुना, 100 गुना तक कर देता है। तो मैं अगर उसको उस कैलकुलेशन के हिसाब से देखूं तो पता चला मेरा जो 1 रुपया खर्च का है उसके बदले में अल्लाह ताला मुझे 98,000 देगा। अब ये तो मेरे समझने की बात है कि मैं उसको कैसे समझता हूँ, मैं उसको कैसे महसूस करता हूँ। तो अल्लाह जब मेरा रिस्क बढ़ा देगा तो ऑटोमेटिकली मेरा लाइफ स्पैन भी अल्लाह ताला बढ़ा देगा, बिल्कुल उसको बढ़ा देगा। तो शैतान की इबादत से अल्लाह ताला ने कहा हट जाओ, सिर्फ मेरी इबादत, मेरे गुलाम बन जाओ, क्योंकि यही रास्ता है जो तुझे लेके जाएगा सीधा रास्ता। कौन सा रास्ता? सिरात मुस्तकीम, सीधा रास्ता, मुस्तकीम भी सीधा, लेकिन मुस्तकीम का माना जो अपवर्ड ऊपर की तरफ जाता है। मुस्तकीम कामा यकूमु, इकामतुन खड़ा हो जिसको कहते हैं, इकामत सलात भी आप कहते हैं, उसी से मुस्तकीम निकला है, उसी मादे से काफ वाव मीम, कवामा यकूमु से फिर बनता है अकामा यकीमु, इकामत इसी से बना सीधा अपवर्ड, यानी ऐसा रास्ता जो तेरी तरफ जाता है। और जैसे जैसे आप ऊपर की तरफ जाते हैं तो होता क्या है, दुनिया की मोहब्बत आपकी, दुनिया जमीन, जमीन पे है ना, जमीन दुनिया तो जमीन है ना आपकी, तो आप जैसे से ऊपर जाते हैं, फिजिकली नहीं जाते, स्पिरिचुअली ऊपर जाते हैं। तो जैसे जैसे आप ऊपर जाते हैं तो होता क्या है, आपकी दुनिया आपसे नीचे हो जाती है तो दुनिया की मोहब्बत आपसे चली जाती है। लेकिन आज भी हमारे पास हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग जो है, अब मैं जब इस आयत को जब इस तरह से सोचता हूँ तो जब मैं लोगों को देखता हूँ तो फिर मुझे महसूस होता है, तो मैं कहना तो मुझे नहीं चाहिए, किसी के बारे में कुछ कहने का मुझे हक नहीं है, लेकिन अगर आप उसको खुद महसूस करें तो आपको अंदाजा होगा कि हम किन किन रास्तों पे जा रहे हैं, हम सब कर क्या रहे हैं। हम अपने लिए कोई मुश्किलात तो पैदा नहीं कर रहे। वो हमें एक रवायत मिलती है ना कि अगर बाज दफा जब आप कोई रोजों के ऊपर भी मिलती है कि जो रोजे के अंदर भी जो है वो कुछ चीजों से अपने आप को बचाता नहीं है, तो ऐसे रोजे उसके, ऐसी इबादतें, ऐसे रोजे उसके मुंह पर मार दिए जाते। ऐसा तो नहीं है कि हमारे साथ ये सारे मामला होते। क्या हमारी इबादतों में, हमारी उन चीजों में जो फिजिकल इबादत, मेरा तो इबादत का तस्वुर ही बिल्कुल डिफरेंट है। मैं तो समझता हूँ इबादत सिर्फ नमाज, रोजा, ज़कात, हज नहीं है। इबादत तो बुनियादी तौर पर जो असल जो चीज इबादत है वो तो अल्लाह की हाकमियत को कायम करना। तो अगर मैं अल्लाह की हाकमियत को कायम करने के लिए कोई काम नहीं कर सकता, मैं अल्लाह के दीन को कायम करने के लिए कोई काम नहीं कर सकता, मैं अल्लाह के पैगाम को आगे भेजने का काम नहीं कर सकता, मैं तो अपना प्राइम काम ही नहीं कर रहा। मैं तो कोई प्राइम काम नहीं कर रहा। इबादत क्या हिंदू नहीं करता? करता है कि नहीं करता मुझे बताइए। किसी फॉर्मेट में भी करता तो है। क्या इबादत क्रिश्चियन नहीं करता? इबादत यहूदी नहीं करता? सब करते हैं। तो क्या अल्लाह ने मुझे सिर्फ 5 वक्त की नमाज पढ़ने के लिए और महीने साल में एक दफा रोजा रखने के लिए पैदा किया? उसके बाद मुझे अल्लाह ताला ने जानवर की तरह छोड़ दिया कि जो मेरा दिल चाहे मैं करूंगा? मेरे सामने अल्लाह की आयात का खुला मजाक बनाया जाए और मैं अपनी आंखें बंद करूं और मैं चलता रहूं, ये नहीं हो सकता। वलक़द अज़ल्ल मिनकुम जिबलन कसीरा फलम तकूनु ताक़िलीन, और यकीनन बिला शुबा यकीनन इसने तुम में से बहुत सी मखलूक को गुमराह कर दिया। तो क्या तुम नहीं समझते? ये जिबलन लफ्ज आया है, जिबलन बेसिकली जो है वो मखलूक के लिए भी लिया है। क्यों लिया? उसकी वजह ये है, जिबलन बेसिकली जबल, जबल पहाड़ को कहते हैं, और खल्क कहते हैं मतलब बड़ी जमात, यानी जिबलन को आप खल्क भी कह सकते हैं, तखलीक करने के हवाले से भी आता है इसका मामला है, बड़ी जमात से भी आता है। पहाड़ जिबाल मैंने आपको बताया, तो ऐसी बड़ी जमात जो अपने बड़े होने में पहाड़ की मिसाल की तरह एक बहुत बड़ी खलकत को, एक बहुत बड़े ग्रुप ऑफ पीपल को कहता अल्लाह के वो उसने तुमको गुमराह कर दिया। तो क्या तुम नहीं समझते?
تم نہیں سمجھتے تھے؟ فلم تکونوا تعقلون. یہ لم آ گیا تو لم آپ کو معلوم ہے کہ لم کیا ہے، حرف جزم بھی دیتا ہے اور وہ زوردار نفی بھی دیتا ہے اور ساتھ ساتھ وہ ماضی میں لے جاتا ہے. حالانکہ آگے کا صیغہ دیکھیں تکون جو ہے وہ مضارع کا صیغہ. تو لم کی وجہ سے کیا تم نہیں سمجھتے تھے، تمہیں نہیں معلوم تھا؟ وہ کر دے گا. بڑا خوبصورت ورڈ جس میں اللہ تعالیٰ نے استعمال کیا، فلم تکونوا تعقلون. تعقلون تعقلون عقل سے نکلا. عقل کیا ہے؟ عقل وہ قوت ہے جو علم کو قبول کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے. عقل وہ قوت ہے جو علم کو قبول کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے. عقل کے لغوی معنی جو ہے نا وہ روکنے کے بھی ہے. عقل کے ایک معنی منع کرنے کے بھی ہے. تو عقل کرتی کیا؟ بری باتوں سے روکتی ہے، لیکن ہم روکتے نہیں. اور آپ دیکھیں عقل کے لیے ہم ایک لفظ استعمال کرتے ہیں ذہن. بڑا کوڑ ذہن ہے یہ. ذہن استعمال نہیں کرتا، عقل استعمال نہیں کرتا. اور اس کو نفس بھی آپ کہہ سکتے ہیں، نفس کے طور پہ بھی کرتے. تو یہ تینوں چیزوں کے مطلب بیسیکلی مختلف نام ہیں، بنیادی چیز ایک ہی ہے. تو جس حیثیت میں وہ ادراک کرتی ہے وہ عقل ہے. یعنی جس حیثیت میں وہ ادراک کرتی ہے وہ عقل ہے. جس حیثیت میں وہ تصرف کرتی ہے وہ نفس ہے. اور جس حیثیت میں وہ ادراک کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے، جس حیثیت میں ادراک کرنے کی بھی صلاحیت رکھتی ہے وہ ذہن ہے. تو وہ کرتا کیا ہے؟ اس نے آپ کو اپنی اس بنیادی مقصد سے ہٹا دیا. اس نے ہماری عقلوں کے اوپر ایسے پردے. عقل کے ایک معنی جو ہے نا رسی بھی ہے جو باندھنے کے لیے آتی ہے. عقل کے ایک معنی جو ہے رسی کے طور پہ بھی لیا جاتا ہے. تو اس نے کیا کیا آپ کے ساتھ؟ آپ کو بالکل گمراہ کس طرح سے کیا؟ ایسی گمراہ کہ عقلوں پہ پردے ڈال دی. اب عقل پہ پردوں والی بات آپ نے کہاں پڑھی تھی؟ یاد ہے آپ لوگوں کو ابتدا میں ہم نے پڑھی جب کیا کہا تھا کہ بین ایدیہم اور خلفہم فاغشیناہم، اور ڈھانپ دیا اوپر سے. تو کرتا کیا ہے؟ نہ آپ اپنی نشانیاں جو آگے اللہ تعالیٰ نے دی ہیں آپ کو، نہ اس کو دیکھتے ہیں، نہ ہسٹری کو فالو کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اور جب یہ دونوں چیزیں بند ہو جاتی ہیں تو پھر جو ہے وہ اوپر سے جو یہ اس میں سے ہدایت آنی تھی ساری، اس ہدایت کو بھی ہم چھوڑ دیتے ہیں. ہم اس کی پرواہی نہیں کرتے، جانے کچھ ہے ہی نہیں. ہذہ جہنم التی کنتم توعدون. یہ ہے وہ جہنم جس کا تم وعدہ دیے جاتے ہو. یہ ہے وہ جہنم جس کا تم وعدہ دیے جاتے ہو. اصلوها اليوم بما کنتم تکفرون. آج اس میں داخل ہو جاؤ اس کے بدلے جو تم کفر کیا کرتے. اصلوها یہ صلی یصلی. نارملی جی اس کا ترجمہ جو کیا جاتا ہے وہ یہی کیا جاتا ہے کہ داخل ہو جانا یا ڈال دینا. لیکن صلی یصلی کا اصل مطلب ہوتا ہے دھونکنا. آپ نے پرانے زمانے کی وہ دیکھی ہیں، آپ نے ٹرینیں اگر دیکھی، اس کے انجن جو ہوتے تھے اس کو انجن کو چلانے کے لیے کیا کرتے تھے؟ آگ ہوتی تھی، آگ، اور اس کے اندر کوئلے جو ہوتے تھے وہ خروش کے لیے ایسے پھاوڑا ہوتا ہے، کیا کہلاتا ہے، اس میں سے ڈال کے کوئلوں کو اس میں سے ڈالتے تھے تاکہ وہ آگ پکتی رہے اور انجن چلتا ہے. اس کو کہتے ہیں دھونکنا. دھونک دیے جائیں گے اس میں، ان کو ڈال دیا جائے گا. کبھی سوچے تو صحیح کہ وہ ہوگی کس طرح سے. کبھی اس کو محسوس کرنے کی بات ہم کر سکیں گے کہ اس آگ کو کبھی میں اپنے بہت سارے ساتھیوں سے کہتا ہوں، بلکہ چند دنوں پہلے، 2-3 دن پہلے میں اپنی بیچ میں والدہ کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا تو میں اسی پہ ان کو بتا رہا تھا کہ کبھی آپ نے غور کیا ہے کہ گھر کے اندر جب وہ روٹی بنتی ہے، پھلکا جس کو آپ کہتے ہیں، اور پھولی بھی ہوتی ہے، گرم گرم اترے، اور آپ اس پہ اگر ایک انگلی مارے، اس انگلی کی جو بھاپ ہوتی ہے وہ آپ کو آ جائے تو 3 دن تک آپ انگلی سلاتے رہتے. بلکہ یہ تو چھوڑ دیں، کبھی ڈیپ آپ کا ناخن کٹ جائے، ڈیپ آپ کا ناخن کٹ جائے تو سالن لگتا ہے تو وہ جلتا رہتا 3 دن تک. کبھی سوچیں تو صحیح. اس آگ کے بارے میں ہم کہتے ہیں، اور یہ تو وہ آگ ہے جس کا اللہ تعالیٰ کہتا ہے اس کا ایندھن یا تو انسان ہوں گے یا پتھر ہوں گے. اب یہ پتھروں سے مراد کچھ لوگوں نے کہا کہ جو آپ نے پتھر کے بہت سارے جو مورتیاں بنائی ہوئی تھی وہ بھی ڈال دیے جائیں گے. انسان کون سے ہوں گے پتہ ہے آپ کو؟ انسان کون سے ہوں گے اس میں؟ بڑا خطرناک ہے وہ.
کون سے انسان ہوں گے؟ ان المنافقین فی درکل اسفل من النار، منافقین جو ہیں وہ آگ کے نیچے ہوں گے، یعنی آگ کے نیچے ہوں گے، منافقین آگ کے نیچے، یعنی آگ جو ہے منافقین کے اوپر پکے گی۔ اور منافقین دنیا میں سب سے زیادہ کہاں پائے جاتے ہیں پتہ ہے آپ کو؟ مسلمانوں میں پائے جاتے ہیں۔ کہاں پائے جاتے ہیں؟ صرف اور صرف مسلمانوں میں پائے جاتے ہیں، کیونکہ انہی کے لیے تو منافقین ہیں نا، باقیوں کے لیے تو منافقین نہیں بنے گا، وہ تو کافرین ہیں، وہ تو منکرین ہیں، جو بھی ہے ان کو تو جوڑ دیں، پائے کہاں جاتے ہیں؟ اور ہم سب اسی اس میں لگے ہوئے کہ جی ہم تو سب پاس ہو جائیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ ہم نے سستی نجات کے چکر میں اس چیز کا خیال ہی نہیں کیا، اس چیز کو سوچا ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سے چاہتا کیا ہے، مطلوب کیا ہے اس کا؟ کچھ نہیں چاہتا اللہ۔ اللہ صرف اور صرف ایک چیز چاہتا ہے کہ اب اللہ کے ساتھ کسی کی شراکت نہ کریں، یہ صرف اللہ چاہتا ہے۔ اللہ چاہتا ہے اپنے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں، اس کی عبادت میں، اس کے کسی کام میں کوئی آدمی انوالو نہ ہو، صرف آپ اور آپ کا رب ہو اس میں۔ اور اللہ دوسری چیز یہ چاہتا ہے کہ اللہ کے پیغام کو آگے بڑھائیں، اللہ کی حاکمیت کو قائم کرنے کی کوشش کریں۔ ارے میں تو کہتا ہوں کچھ کہیں نہیں کر سکتے، اپنے گھر میں قائم کرنے کی کوشش کریں۔ آپ کچھ نہ کچھ تو اللہ کو بول سکیں گے، اللہ میری یہ طاقت تھی، میں اس سے زیادہ نہیں کر سکتا۔ اللہ میری آپ کی سب کی طاقتوں کو جانتا ہے، اللہ سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے، اللہ سب جانتا ہے، میں اور آپ نہیں جانتے، اللہ سب جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ آج بھی ہم نے پڑھا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس میں سے خیر ہی خیر حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سوچا جب میں نے یہ سورج شروع کی تھی تو میں اسی اس میں تھا کہ شاید میں اس کو میکسیمم 3-4 سیشن میں کر دوں گا، لیکن ہو نہ سکا۔ شاید اس کی وجہ یہ ہے کہ شاید میری اپنی کوتاہی ہے کہ میں شاید کچھ چیزوں کو باندھ نہیں سکا، اور ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ میں اس کو باندھنے کی کوشش کرتا اور میں اس کو مختصر کر دیتا، لیکن کچھ جگہوں پہ میں نے کچھ چیزوں کو زیادہ اس لیے کیا کہ میں سمجھتا ہوں شاید اس پہ بات کرنا ضروری ہے۔ اب جو ہماری کلاس ہونی ہے وہ بیسکلی جو ہمارا جو پلان ہے وہ تو اسی طرح سے کہ وہ سنڈے ٹیوزڈے وینسڈے ہوتی ہے۔ اب سنڈے وینسڈے ٹیوزڈے جو لوگ سعودی عرب میں ہیں ان کے وہاں تو اس دن تاخیرات ہوں، اور بہت سارے ایسے ساتھی ہوں گے جو شاید حرم بھی جانا چاہیں گے اور حرم بھی جائیں گے انشاءاللہ۔ تو جو لوگ حرم جائیں گے تو وہ مجھے نہیں معلوم کہ وہ کس طرح سے اٹینڈ کر سکیں گے، کیونکہ جہاں تک میری انفارمیشن ہے حرم میں ابھی تو شاید 10 رکعت ہی ہوتی ہے، ہو سکتا ہے شاید وہ اپنی واپسی میں گاڑیوں میں سن سکیں یا کچھ ہو سکے۔ تو کوشش تو میری یہ ہوگی کہ کم سے کم اس صورت کو تو ختم کریں جو ہم نے کی ہے۔ ہو سکتا ہے شاید کیونکہ آج ہماری 64 آیات ہو چکی ہیں تو 19 آیت رہ گئی ہیں، کوشش کریں گے کہ یا تو ایک بڑا سیشن کر لیں گے سنڈے والے روز، اور اگر نہ کر سکے تو 2 سیشن میں کریں گے، لیکن یہی ٹائم رکھیں گے اسی طرح سے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس صورت کو مکمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ لیکن اصل بنیاد بات یہ ہے کہ جو کچھ ہم پڑھیں اس کو، اور جو کچھ اصل ہمارا ہدف ہے اس کو حاصل کرنے کی کوشش کریں، انشاءاللہ تعالیٰ ہم دعا کریں گے۔ اللهم لك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت الحق ووعدك الحق ولقاؤك حق وقولك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق والساعة حق۔ اللهم لك أسلمنا وبك آمنا وعليك توكلنا وإليك أنبنا وبك خاصمنا وإليك حاكمنا، فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا
وما أسررنا وما أعلنا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. اللهم أنت الغني ونحن الفقراء، اللهم أنت الغني ونحن الفقراء، أنت القوي ونحن الضعفاء، أنت الخالق ونحن المخلوقين، أنت المالك ونحن المملوكين، أنت الرازق ونحن المرزوقين، أنت الجابر ونحن المجبورين، أنت الراحم ونحن المرحومين، أنت الناسخ ونحن المنسوخين، أنت الشاهد ونحن المشهودين. اللهم هب لنا عملا صالحا يقربنا إليه. اللهم تقبل صلاتنا، اللهم تقبل صلاتنا، اللهم تقبل قيامنا، اللهم تقبل صيامنا، اللهم تقبل ركوعنا، اللهم تقبل سجودنا، اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من خزي النار، اللهم ادخلنا الجنة مع الأبرار. يا عزيز يا غفار، يا عزيز يا غفار، يا أرحم الراحمين. اللهم يا الله، اللهم يا الله، يا عزيز يا الله، يا ملك يا الله، يا رازق يا الله، يا خالق يا الله، یا اللہ یا اللہ. اے اللہ، اے اللہ رب العزت، اے اللہ ساری کائنات کے شہنشاہ، اے اللہ سارے مخلوق کے پالنے والے، اے زندگی موت کا فیصلہ کرنے والے، اے آسمانوں اور زمینوں کے مالک، اے پہاڑوں سمندروں کے مالک، اے عرش اعظم کے مالک، اے فرشتوں کے معبود، اے عزت و ذلت کے مالک، اے بیماروں کو شفا دینے والے، اے بادشاہوں کے بادشاہ، اے اللہ ہمارے گناہوں کو خطاؤں کو معاف فرما، ہمارے سیئات کو حسنات سے تبدیل فرما. اے اللہ دن کے اجالے اور رات کے اندھیرے میں جانے اور انجانے میں تیری نافرمانی کرتے رہے. اے اللہ تو نے پھر بھی اپنی نعمتوں کی بارش برسائی، تو نے عزت والی زندگی دی، رزق بند نہیں کیا، تیرے کرم میں کوئی کمی نہیں آئی. اے اللہ تو ہمارے اس جرم عظیم کو معاف فرما. اے اللہ ہمارے والدین کی مغفرت فرما، جنہوں نے ہمیں بڑی محنتوں سے پالا، ہمارے لیے تکلیفیں اٹھائیں، ہمیں آرام پہنچانے کے لیے کوششیں کی اور جد و جہد کرتے رہے، ہماری تربیت کے لیے جو کچھ کر سکتے تھے کیا. اے اللہ ہماری طرف سے ہمارے والدین کو جزائے خیر عطا فرما. اے اللہ جن استادوں کے ذریعے تیرے کلام ہم تک پہنچا، تیرے دین کا علم ہمیں پہنچا، معرفت پہنچی، درجات پہنچی، اے اللہ ان تمام ہمارے استادوں کی مغفرت فرما، ان کے درجات بلند فرما، ان کو اپنے محبوب بندوں میں شامل کر. اے اللہ ہم تیرے گناہگار بندے ہیں، تیرے خطاکار بندے ہیں. اے اللہ ہمارے گناہوں کو، ہماری خطاؤں کو معاف فرما. اے اللہ ہم اپنے اگلے پچھلے صغیرہ کبیرہ سبھی گناہوں خطاؤں نافرمانیوں کی معافی مانگتے ہیں. اے رب العزت ہم نے اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں، ہماری توبہ قبول فرما. اے اللہ ہم گناہگار ہیں، سیاہکار ہیں، بدکار ہیں، تیرے احکام کے نافرمان ہیں، ناشکر ہیں، لیکن اے اللہ ہم تیرے نام لیوا بندہ ہیں، تیری توحید کی گواہی دیتے ہیں، تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، کوئی بندگی کے لائق نہیں، کوئی تعریف کے لائق نہیں. اے اللہ ہمارے گناہ تیری رحمت سے بڑے نہیں ہیں، تو اپنی رحمت سے ہمارے گناہ معاف فرما. اے اللہ ہمیں گمراہی کے راستے سے ہٹا کر صراط المستقیم کے راستے پر چلنے والا بنا دے.
اے اللہ ایسی نماز پڑھنے کی توفیق عطا کر جس نماز سے تو راضی ہو جائے. اے اللہ ایسی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما جس نماز سے تو راضی ہو جائے. ایسے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما جن اعمالوں سے تو راضی ہو جائے. ایسی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما جن سے تو راضی ہو جائے. اے اللہ ہمیں ایمان پر زندہ رکھ اور ایمان ہی پر موت عطا کر. اے اللہ تیرے احکام کی فرما برداری کرنے والا بنا. اے اللہ ہماری پریشانیوں کو دور کر دے. اے اللہ جو بیمار ہے انہیں شفا کاملہ عطا فرما. اے اللہ جو بے اولاد ہیں انہیں اپنے خزانوں سے نیک و صالح اولاد عطا فرما. اے اللہ جن کے جو کام رکے ہوئے ہیں وہ پورے کر دے. اے اللہ بچھڑوں کو ملا دے. اے اللہ بچھڑوں کو ملا دے. بہت سارے ہمارے ایسے دوست ہیں، بہت سارے ایسے ہمارے احباب ہیں جن کے گھروں میں بہت پریشانیاں ہیں، مشکلیں ہیں. اے اللہ ان کے دلوں میں محبت ڈال، ان کے دلوں میں محبت ڈال، ان کی زندگیوں کے اندر خوشیاں بھر دے. اے اللہ جو لوگ قرض کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں ان کے قرض کو جلد سے جلد ادا کروا دے. اے اللہ شیطان سے ہماری حفاظت فرما. اے اللہ ہمیں تجھ سے مانگنا نہیں آتا. اے اللہ ہمیں تجھ سے مانگنا نہیں آتا لیکن تجھے دینا آتا ہے. اے اللہ جو مانگا ہے جو وہ بھی عطا فرما، اور جو مانگنے سے رہ گیا ہے وہ بھی عطا فرما، کیونکہ تو ہر چیز پر قادر ہے. تو ہر چیز پر قادر ہے. اے اللہ ہماری اس کوشش کو، جو کچھ ہم اس رمضان کے مہینے میں کر سکتے ہیں، اے اللہ ہماری ان کوششوں کو قبول فرما. اے اللہ ہمیں دین کی سمجھ فرما. اے اللہ ہمارے حساب کو آسان فرما. اے دلوں کو پھیرنے والے ہمارے دلوں کو تیرے دین پر ثابت رکھ. اے دلوں کو پھیرنے والے ہمارے دلوں کو تیری اطاعت پر پھیر دے. اے اللہ ہمارے دلوں میں ہدایت ڈال. اے اللہ ہمارے دلوں میں ہدایت ڈال اور ہمیں ہمارے نفس کی برائیوں سے بچا. ہمیں ہمارے نفس کی برائیوں سے بچا. اللہم انا عبیدک بنو عبیدک بنو امائک نواسین بیدک ماد فینا حکمک عدل فینا قضاؤک نسألک اللہم بكل اسم هو لک سمیت به نفسک او انزلته فی کتابک او علمته احدا من خلقک او استثرت به فی علم الغیب عندک أن تجعل القرآن الذي ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا وصائقنا وقائدنا ودليلنا إليك وإلى جنات الخلود. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. اللهم زينا بزينة القرآن. اللهم زينا بزينة القرآن. اللهم ادخلنا الجنة بشفاعة القرآن. اللهم أكرمنا بكرامة القرآن. اللهم ألبسنا بخلعة القرآن. اللهم شرفنا بشرافة القرآن يا رحيم يا رحمن يا أرحم الراحمين. اللهم اهدنا إلى الحق وإلى طريق مستقيم ببركة القرآن العظيم. اللهم اجعل القرآن لنا في الدنيا قرينا وفي القبر مونسا وعلى الصراط نورا وفي القيامة شفيعا وإلى الجنة رفيقا ومن النار سرا وحجابا ومن النار سرا وحجابا ومن النار سرا وحجابا. اللهم اجعلنا من التائبين والشاكرين والحامدين والذاكرين
والذاكرين والقانتين والراكعين والساجدين والعابدين والصابرين والصادقين والخاشعين والراشدين والصائمين والمجاهدين والأوابين. اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأموالنا من الحرام وأموالنا من الحرام وأموالنا من الحرام وأموالنا من الربا وبيوتنا من المنكرات وبيوتنا من المنكرات وبيوتنا من المنكرات وما اجتمعنا من البدع والمنكرات والآفات برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء. اللهم صل على محمد ما ذكره الذاكرون الأبرار وصل على محمد ما تعاقب الليل والنهار وصل على محمد والمهاجرين والأنصار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.